ہمارے اوپر ایک ایسی ہمیشہ سعودی عرب پہ ایز سچ حملہ نہیں. یہ حملہ وہی انٹرسٹ ہیں جن کو ایران پہلے دن سے ڈکلیئر کر رہا ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کے انٹرسٹ ہیں جن کو میں شوٹ آؤٹ کروں. ہندواتہ سوچ اور صہیونی سوچ یہ انسانی بربریت کے لیے ایک خوفناک مثال بنے گی. ان سارے تناظر میں جب وہ اس جگہ پہ بیٹھنا چاہتا ہے، چائنا کا تسلط کم کرنا چاہتا ہے اور رشیا کے انفلوئنس کو پہلے ہی کم کر چکا ہے، تو یہ اس کے لیے ایک مانیٹرنگ پوسٹ بن جاتی ہے، ایک گارڈ پوسٹ بن جاتی ہے. اس لیے وہ بحران پہ آنا چاہتا ہے اور افغانستان اس کی ایک قیمت لگا رہا ہے. فرنٹ لائن پاکستان ود فرزان علی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور پلیٹ فارم ہے voicepk.net کا. اور آج فرنٹ لائن کے مہمان ہیں ایئر مارشل ارشد ملک صاحب. اگر ہم ارشد ملک صاحب کی بات کریں تو 40 سال کا پاک فضائیہ کا تجربہ ہے. ایئر مارشل ارشد ملک نیشنل یونیورسٹی آف ڈیفنس سے فارغ التحصیل ہیں اور امریکہ سے ایئر کمانڈ اور سٹاف کورس میں کوالیفائی کیا ہوا ہے. JF-17 اور سپر مشاق طیاروں کی فروخت کی قیادت کر چکے ہیں اور بھی بہت کچھ ہے بتانے کو جو ہم ان سے پوچھیں گے. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ بہن آپ کے آنے کا اور مجھے یہ عزت دینے کا. فرنٹ لائن بنیادی طور پر ہم خطے کی بات کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم پاکستان اور افغانستان جو جس سچویشن میں ہے میرے خیال میں دہائیوں سے، اور اب دنیا جس ایک جنگ میں شریک ہو گئی ہے، اس موقع پر ہم اور آپ بیٹھے بات کر رہے ہیں. لیکن میں شروع کروں گی آپ کے آغاز سے. جہاں تک میری انویسٹیگیشن ہے یا آپ کے ریسرچ ہے، اس میں آپ دسمبر 1983 کو GDP برانچ میں کمیشن حاصل کرتے ہیں. ضیاء صاحب کا دور تھا. ضیاء صاحب کی جب بات آتی ہے تو پھر افغان جنگ کی بات آتی ہے اور آج ایک بار پھر ہم نے افغانستان سے سینگیں لڑائی ہوئی ہیں. کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اتنے سال گزر گئے، دہائیاں گزر گئی، ہم پھر بھی وہیں کھڑے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ ایک دفعہ پھر. دوسرا، آج کل جو نیٹ ہے اس کم وقت نے ساری چیزیں کھول کے رکھ دیتا ہے، اس سے آپ میری ایج اور میرا سارا کیریئر اور سارا کچھ آپ دیکھ رہی ہیں، اس لیے اب کچھ کو چھپانے کو رہا نہیں. جی الحمدللہ میں نے 1983 میں کمیشن حاصل کیا، اور میں نے 1978 میں PF کالج سرگودا کو جوائن کیا تھا. تو جب ہم گریجویٹ ہوئے تو اس وقت ضیاء الحق صاحب کا دور تھا اور خطے میں ایک تبدیلی آ رہی تھی، اور یہ بھی وہی جیسے آپ نے فرمایا تبدیلی ایک سلسلہ تھا، تسلسل چل رہا تھا کہ رشین انفلوئنس آ رہا تھا، کمیونسٹ انفلوئنس آ رہا تھا، اور ایک پرسیپشن یہ تھی کہ آپ وہ گرم پانی کے تلاش میں تو ہیں بٹ اصل میں وہ اپنے قدم اس طرح جمائیں گے کہ آپ کے مذہب کو بھی نشانہ بنائیں گے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ آج کا بھی دور اگر دیکھیں تو بدقسمتی سے جو سیاسی تحریکیں ہیں وہ اب مذہبی جنگوں میں بدلتی نظر آ رہی ہیں. جیسے ابھی ایران میں اسرائیل اور امریکہ نے آرمیڈ گون کا تصور کیا اور یہ کہا کہ ٹرمپ صاحب از اے چوزن پرسن. جو اسی تناسب میں اگر ہم اس دور میں جاتے ہیں تو افغانستان کا جو تنازع تھا وہ شدت اختیار کر چکا تھا، اور یہ بھی بات روز حقیقت کی طرح یہاں ہے کہ ہمارے بدقسمتی کے ساتھ کبھی بھی آئیڈیل تعلقات افغانستان کے ساتھ نہیں رہے تھے، اور خاص طور پہ اس پچھلے جو دہائی تھی اس میں بہت زیادہ شدت اختیار کر چکے تھے. آلدو بھٹو صاحب کے زمانے میں پریزیڈنٹ داؤد کو اور ان کو بلایا گیا اور ایک تقریب ہونی تھی شالیمار گارڈن میں، بٹ انفارچونیٹلی وہ آگے باتیں نہیں بڑھی. تو کیوں نہیں بڑھی سر؟ ذرا سا یہی اس کو ٹچ کرتے ہوئے نکلے. دیکھیں میرے خیال میں جو ایک اسٹیٹ پالیسی کی کنفیوژنس تھی. اسٹیٹ پالیسی جب آپ بناتے ہیں تو آپ زیادہ تر اپنے انٹرسٹ کو سامنے دیکھتے ہیں، بٹ وہ اسٹیٹس ہوتی ہیں جو کہ میچیور اسٹیٹس ہوتی ہیں. اب ہمارے ہاں بدقسمتی سے سیاسی استحکام بھٹو صاحب کے زمانے سے ہی تزلزل میں آنا شروع ہو گیا تھا. دوسرا میرے خیال میں ہمارے اوپر ایک ایسی ہمیشہ سے بندش رہی ہے کہ ہمارے اوپر باہر کا انفلوئنس بہت رہا. یعنی جب بھی آپ اپنی خارجہ پالیسی بناتے ہیں تو اس خارجہ پالیسی کو کہیں نہ کہیں سے ایک انفلوئنس ملتا ہے. کبھی آپ اس انفلوئنس کو امریکن انفلوئنس کہتے ہیں، کبھی آپ اس انفلوئنس کو
گلف کا یا عرب کا انفلوئنس کہتے ہیں. میری ذاتی رائے میں ایکسپرٹ نہیں ہوں فارن پالیسی کا، میری ذاتی رائے میں یہ وہ چند وجوہات رہیں جس کی وجہ سے آپ اپنی کلیئرٹی کے ساتھ پالیسی نہیں بنا سکے. ضیاء الحق صاحب کے دور میں جب یہ ڈیسیژن لیا گیا تو دیکھیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ جب ایک جمہوریت ہو، جب آپ کے پاس پارلیمان ہو، جب آپ کے پاس ادارے مضبوط ہوں، تو جب آپ کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ جاتے ہیں تو شاید فیصلے بہتر ہوتے ہیں. میرے خیال میں ایک ون آف دا ریزنز واز کہ اس وقت بھی اس طرح کے اداروں کی وہ حیثیت نہیں تھی. اگر آپ یاد کریں تو جو نیجو صاحب کے ساتھ جو ہوا، یا جو اس وقت کے وزیر خارجہ تھے نورانی صاحب تھے شاید، پھر جو اداروں کی اہمیت ہے یا جو اداروں کا اثر ہے یا جو اداروں کی آواز ہے وہ اس طرح سے شاید نہیں سنی گئی اور نہ ہی امپلیمنٹ ہوئی. وجہ کیا بنی ہوگی؟ اب وہ جیسے میں نے بتایا نا کہ جب آپ کے ہاں ادارے مضبوط نہ ہوں اور آپ اداروں کے اندر ایسے لوگ لائیں جو کہ کمپرومائزڈ ہوں، لائک غیر جماعتی انتخابات ہوئے، ایک ملک کی آواز اس وقت پر سے نہیں تھی، تو وہ ایک جو خارجہ پالیسی کا تعین کیا گیا اس وقت کی لیڈرشپ کے مطابق یہ وہ پالیسی تھی جس سے وہ غیر ملکی تسلط اور خاص طور پہ کمیونسٹ کے تسلط کو دور رکھیں گے. اور اس کی وجہ بھی یہ تھی لاجیکلی کہ اگر آپ مغرب میں رشیا کو لے آتے ہیں اور مشرق میں آلریڈی ہندوستان آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور ایران کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات کو اتنے آئیڈیل نہیں ہیں، تو آپ تینوں طرف سے جکڑے جائے. اس پالیسی کو آگے لینے کے لیے ضیاء الحق صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جنگ ہماری ہوگی، اور پھر جو اس کے اثرات ہیں وہ پہلے بھی تھے اور آج تک ہم بھگت رہے ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ چونکہ آپ نے کہا نا کہ ادارے مضبوط نہیں تھے، تو سیاسی لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں کمزور رکھا گیا تاکہ ایک ادارے کے ہاتھ میں یہ پالیسی رہے. آپ اس پرسیپشن کو مانتے ہیں؟ میں ایک لحاظ سے مانتا ہوں اور ایک لحاظ سے نہیں مانتا. دیکھیں، اگر میں خود ڈکٹیٹ ہونا چاہتا ہوں، اگر میں اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھتا ہوں اور میں اگر کچھ لوگوں کے آگے کھیلنا چاہتا ہوں تو پھر مجھے کوئی نہیں روک سکتا. اگر سیاسی لوگ، میں بڑے احترام کے ساتھ، ظاہر ہے سیاست کے بغیر اور جمہوریت کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کرتا، اس کے دور رس نتائج آتے ہیں، باقی آپ شارٹ ٹیمپر ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں، لیکن اگر سیاسی لوگ اپنے آپ کو مستحکم نہیں کرتے، ایک فریکوینسی پہ نہیں آتے اور اجتماعی سوچ پہ نہیں آتے، اگر وہ انفرادی سوچ پہ آتے ہیں کہ آج مجھے، میرے مخصوص گروپ کو، میری مخصوص پارٹی کو فائدہ ہے تو میں الائنمنٹ چینج کر لوں، تو پھر ظاہر ہے ادارے تو فائدہ اٹھائیں گے. تو اگر میں اس کو اس طرح سے لوں کہ وہ کہیں کہ ہمارے سروائیول کی جنگ ہے، تو کون سی فریکوینسی کی؟ وہ فریکوینسی کہیں ایک ہی جگہ جا کے. دیکھیں، میرے خیال میں جب آپ انفرادیت سوچ کو حاوی رکھتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا کس میں فائدہ ہے، اور اس طرح کے لوگ بدقسمتی سے کہ ہر دور میں ملتے رہیں اور ملتے رہیں گے. بنیادی وجہ، آپ بجائے دوسروں کو مورد الزام ٹھہرائیں، آپ اپنا محاسبہ کریں. اگر آپ ایک فریکوینسی پہ آ جائیں، آپ ایک اجتماعی سوچ پہ آ جائیں اور آپ یہ سوچیں کہ لانگ رن میں، اسٹریٹجک رن میں کیا فائدے ہم اٹھا سکتے ہیں رادر دین شارٹ ٹرم گینز. جی اچھا، یہ تو پھر ہم نے افغان جنگ کا حصہ بنے اور پھر اس کے بعد ہے کہ جنگیں ہیں کہ ختم نہیں ہو رہی. جیسا کہ میں نے کہا کہ آج بھی ہم نے افغانستان کے ساتھ سینگے لڑائی ہوئی ہے. آپ کا تعلق ایئر فورس سے ہے. اگر میں پاکستان کو دیکھتی ہوں تو مجھے ایم عالم بھی یاد آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں وہ کامیابی اور آج میں مارکہ حق تک پاکستان اگر ایک مضبوط اور کامیاب نظر آتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ پاک فضائیہ ہی ہے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں، میں اور آپ جب بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی مضبوط فضائیہ ہونے کے باوجود پڑوس سے ڈرونز کی بارش ہوتی ہے. ہمیں نقصان تو ہو رہا ہے نا. کیا ہماری کہیں کمزوری رہ گئی تھی؟ ہمارے پاس وہ سسٹم نہیں تھا؟ کیا ہوا ہے ان چند دنوں میں؟ دیکھیں، اس کو نا بڑا، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. الحمدللہ پاک فضائیہ نے ہمیشہ قوم کی توقعات کو پورا کیا، الحمدللہ. اور یہ 1965 سے لے کے مارکہ حق تک الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، اور اس کی وجہ صرف ایک ہی تھی، پروفیشنلزم. اس میں ایک ہی وجہ آتی ہے کہ آپ فوکس ہوتے ہیں، آپ پروفیشنل رہ کے اپنے ٹارگٹس کو سیٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں.
جی اور جب آپ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں اور اپنے ریسورسز کو الائن کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کامیابیاں دیتا ہے۔ جو آج کا دور ہے نا اس میں جنگ کی نوعیت بہت بدل گئی، اور خاص طور پہ جب آپ ایک کمزور ملک کے ساتھ جنگ لڑنے جاتے ہیں یا جب آپ ایک لانگ ٹرم کانفلکٹ چاہتے ہیں تو اس کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ الحمدللہ پاک فضائیہ کے پاس جو ریسورسز ہیں اور جو پاک فضائیہ کی صلاحیت ہے اس میں تو آپ الحمدللہ اللہ کے فضل سے کوئی شک اپنے ذہن میں نہ رکھیں، لیکن جب آپ اسیمیٹرک وارفیئر میں آتے ہیں، جب ایک کمزور ملک جس کے پاس کسی قسم کی فضائیہ نہ ہونے کے برابر ہے تو وہ پھر اس طرح کی حرکتیں ہوتی۔ ون سیکنڈ، آپ یہ یاد رکھیے گا کہ جب افغانستان سے کوئی چیز آ رہی ہے تو اٹ از ناٹ اونلی افغانستان، دیر آر ادر فورسز وچ آر آلسو انوالوڈ، اینڈ مین فورس آف کورس از انڈیا وچ از بینگ بیکڈ اپ بائی اسرائیل۔ اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے، جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے، یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس کے لیے آپ کو نہ ہوائی اڈے چاہیے، نہ آپ کو بہت زیادہ ٹریننگ چاہیے، نہ آپ کو بہت زیادہ سامان چاہیے۔ ایک پرانی گاڑی کی مصداق آپ کی رقم لگتی ہے اور آپ 4 سے 6 پرزے جوڑ کے اس طرح کا ڈرون لے آتے ہیں۔ اب ان کی ہیبت زیادہ ہوتی ہے، ان کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے، بیکاز ایک چھوٹا ملک آ کے ایک گھر کے اوپر آ کے ایک ڈرون پھینک دے اور اس ڈرون کو آپ اس دیکھیں صلاحیت کی بات میں آپ کی جو کوشچن تھا، ڈرون کی جو ٹیکنیکل ٹرم میں RCS کہتے ہیں یا ریڈار کراس سیکشن ایریا، وہ بہت چھوٹا ہے۔ ڈرون کو ٹریک کرنے کے لیے اور ڈرون کو انٹرسیپٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ آج میں پھر وہی مثال دوں گا کہ ایران کی کامیابی کا جو مظہر ہے، بہت بڑا اس کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ڈرونز کا ہے۔ ڈرون کسی عام میدان سے اٹھتے ہیں، ایک گاڑی سے اٹھتے ہیں، ایک فٹ بال فیلڈ تو بہت بڑا ہے، اس سے بھی چھوٹے میدان سے اٹھتے ہیں اور اس کے اوپر 2 4 5 10 کلو کا وار ہیڈ لگاتے ہیں اور اس کی ہائٹ آپ 10 فٹ سے لے کے 15,000 فٹ تک لے کے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اب پھر دوسرا جو آج ان کے پاس تو ابھی وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، جو دنیا میں ٹیکنالوجی ہے وہ ایک کی بجائے آپ 100 500 سوام ٹیکنالوجی کے تحت اتنے زیادہ ڈرون آپ لانچ کرتے ہیں جو کہ یوکرین نے رشیا پہ ڈالے اور ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو یہ کہنا کہ ایئر فورس کے پاس صلاحیت نہیں ہے، یہ شاید اس طرح کی بات نہیں ہے، لیکن ان کو ٹریک کرنا مشکل ہے۔ سیکنڈ، یہ بڑی ایزیلی اسمبل ہو جاتے ہیں، اویلیبل ہو جاتے ہیں۔ ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اسرائیل سے چلے اور ایک خلیجی ممالک کی ریاست پہ پہنچے، وہاں سے پھر ڈس اسمبل ہوتے ہیں، پارٹس میں ڈبوں میں تقسیم ہوتے ہیں اور وہ ڈبے آ کے پھر افغانستان پہنچتے ہیں۔ اب جب ان ڈبوں کے اندر آپ یاد کیجئے الحمدللہ جب آپ نے نیوکلیر ٹیکنالوجی لی تو آپ نے بھی اسی طرح کے، اور وہ تو بہت بڑے پارٹس تھے، تو یہاں آپ ایک کھلونے کی بات کریں جو کہ 10 فٹ 15 فٹ یا زیادہ سے زیادہ 20 فٹ کا ہوگا، تو اس ٹیکنالوجی کو اسمبل کرنا، لانچ کرنا بہت مشکل۔ پھر آخری بات انٹرسیپٹ، دیکھیں جب آپ یہ ایئر بورن ہوتے ہیں تو یہ ریڈار پہ نظر نہیں آتے، اچھا آپ ان کو آواز سے سنتے یا اگر ان کا کراس سیکشنل ایریا بڑا ہو تو پھر فائنل ریڈار جو ہیں ان سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 2 تیسرا، دیکھیں ہمارا دفاعی بجٹ جتنا مرضی آپ بڑھا لیں، آپ پورے بارڈر کو لٹ اپ نہیں کر سکتے۔ لٹ اپ ابھی ہم نے پنجاب پہ تو ایک نیٹ لگائی ہے نا، جی میں دیکھیں کئی طریقے ہیں۔ سو آپ کیا کرتے ہیں، آپ وہاں پہ اپنے بندے فزیکلی بٹھاتے ہیں، آپ ریڈار لگاتے ہیں، پھر آپ جو الیکٹرانک میئرز ہیں ان کی مدد سے ان کے سگنلز کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں۔ سو یہ الحمدللہ جو خدا نخواستہ ان سے ہمیں نقصان ہونا تھا وہ نہیں ہوا، اور نہ ہی ہم اس پہ بے بس ہیں۔ میں یہ کوئی میسج نہیں، تیار تھے، ہم ہر وقت تیار ہیں، اور ہمیں لیکن اس کو بڑھانا پڑے گا۔ اسیمیٹرک وارفیئر کے لیے آپ 100% تیار نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس نے غلیل سے مارنا ہے، اس نے ڈنڈے سے مارنا ہے، اس نے ڈرون سے مارنا ہے۔ آپ اس کے لیے 24 گھنٹے ہوا میں نہیں اڑ سکتے، آپ اس کے لیے 24 گھنٹے آنکھیں کھلی نہیں رکھ سکتے۔ سر مجھے پتہ ہے کیوں لگتا ہے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نیکسٹ جنریشن سوسائڈ بمبر، تو مجھے یہ ایسا لگتا ہے۔ دیکھیں وہ تو آپ کتنی بھی تیاری کر رہے ہیں، پوری دنیا کی بہت بڑی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کنٹریز بھی جو ہیں وہ بھی سوسائڈ بامبرز کو نہیں روک سکتی، کاماکازی ڈرونز کو نہیں روک سکتی۔ تو یہ فیئر اپنی جگہ رہے گا، اب کرنا کیا ہوگا یا ہم کیا کریں، یہ بنیادی سوال ہے۔
ہم یہ کر رہے ہیں اور ہم اس کو مزید اسٹرینتھن کریں. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں خیال آتا ہے کہ لوگ پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اسلام سے لنک کر دیتے ہیں. اچھا. ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہمارا افغانستان سے کوئی جھگڑا نہیں, ہمارا اسلام سے کوئی جھگڑا نہیں, ہمیں اسلام کی اس ڈیفینیشن سے اعتراض ہے, ہمیں وہ مسلط رجیم سے اعتراض ہے جو کہ مسلط ہوئی ہے چند لوگوں کے اوپر جو کہ میجورٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. تیسرا ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ایسا ملک جو آپ کی سوورن باؤنڈریز کو نہیں ایکسیپٹ کرتی وہ آپ کے ہم خواہ نہیں ہو سکتے. ایسی رجیم جو کہ اعلان یہ کہتی ہے کہ ہم مشرکوں کے ساتھ ہیں, ہم ہندوؤں کے ساتھ ہیں اور ہم یہودیوں کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ مل کے خدا نخواستہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے, تو یہ بیانیہ ہمیں یہاں پہ سیل کرنا مشکل ہو رہا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مسلط رجیم ایک خود ساختہ مذہب اور ان لوگوں کے ساتھ پنپ رہی ہے جنہوں نے ہمارے بہت سے بچے شہید کیے, ہمارے بہت سے محافظ شہید کیے اور ہماری سوورینٹی کو چیلنج کر رہی ہے اور پراکسی بن رہی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان کو اسٹیبل خدا نخواستہ نہیں دیکھنا چاہتے. یہ آپ کو اس وقت خیال نہیں آیا تھا جب 2021 میں فال آف کابل ہو رہا تھا اور آپ یہاں شادیانے بجا رہے تھے؟ دیکھیں سوال تو ہے نا جی سر. بالکل سوال بنتا ہے. میں اس بات کا ہمیشہ جواب یہ دیتا ہوں کہ کبھی کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کی اسٹینڈرڈ پالیسیز ہوں. ایک پرسیپشنز ہوتی ہیں, ایک ایسی انوائرمنٹ ہوتی ہے جس کو آپ کیپٹلائز کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم نے اتنا عرصہ مہمان بنایا اور یہ ہماری وجہ سے اس مقام پہ پہنچے تو شاید ان میں بھی وہ حیا رہے گی. لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ریالٹیز کیا ہیں تو کورس کریکشن آنا کوئی غلط بات نہیں. کورس کریکشن جو ہے, میں ایک فوجی آدمی ہوں, مجھے ہمیشہ سے یہ سکھایا گیا ہے کہ انوائرمنٹ اسیس کریں, انوائرمنٹ کے ساتھ لوگوں کو لے کے چلیں اور پھر امپلیمنٹ کریں. ہاں کہیں پہ آپ کو جب لگے تو کورس کریکشن ضرور کریں. تو آپ کی سوال بنتا ہے کہ 2021 میں ہماری پرسیپشن یا اس وقت کی لیڈر کی پرسیپشن کچھ تھی, لیکن اوور اے پیریڈ اور اس وقت بھی اگر آپ سوچیں تو ایک آواز اٹھ رہی تھی. نہیں, لیکن سر یہاں پہ ایک بات ہے نا, آپ کیا دوسری قوم کے بندوں یا دوسرے ملک کے لوگوں کو سے حیا کی توقع کر رہے تھے, اور وہ قوم جو ایک دوسرے سے ساری عمر لڑتی رہی, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں نا کہ کیا کچھ ہوتا رہا وہاں پہ, اور آپ ان سے حیا کی توقع لگائے بیٹھے ہیں. یا یہ ہے کہ آپ یہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ چونکہ وہ پچھلے 40 سالوں سے آپ کی پراکسی رہے ہیں تو اسی لیے بھی اب بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ بالکل آپ نے اپنے سوال کا جواب خود دیا. دیکھیں ہمیں خوش فہمی تھی پہلی بات. دوسری بات میں نے آپ سے کہا کہ ہماری جو پالیسیز ہیں ان کے اوپر کچھ نہ کچھ انفلوئنس ہمارے دوست ممالک کا ہوتا ہے. اگر آپ مکہ معظمہ میں بحیثیت مسلمان بیٹھ کے ہمارے ساتھ وعدہ کر لیں تو مجھے آپ پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے بحیثیت مسلمان. تیسری جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم تینوں طرف سے دشمنوں میں گھرے رہیں. یہ ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں نہیں آتا. سو کیسے ممکن ہے کہ ایک رجیم نہیں آ رہی, جب بھی نئی رجیم آتی ہے آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, آپ اس کے ساتھ پازیٹیوٹی کے ساتھ جاتے ہیں. سو میرے خیال میں اس وقت میں ظاہرہ ڈیسیژن میک کرتی ہوں, میں اپنی اسیسمنٹ بتا رہا ہوں. میرے خیال میں اسیسمنٹ یہ تھی کہ اگر ہم ان کو رام کر لیں اور اگر ہم ان کو جو پچھلے ہم نے ان کو فائدے دیے ہوئے ہیں وہ فائدے دے کے, میں اس وقت پی آئی اے میں تھا, میں خود 2 دفعہ پی آئی اے کی طرف سے وہاں پہ گیا, گورنمنٹ کی طرف سے گیا, اور پھر میں انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی ایک دفعہ گیا. ہمارا ایک مقصد اور موقف یہ تھا کہ ہم ان کو آؤٹ آف دا وے جا کے فیسیلیٹیٹ کریں. میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں, ہم نے یہ آفر کی کہ آپ کے پاس سول ایویشن کے ایسٹس نہیں ہیں, آپ کے پاس جہازوں کے ایسٹس نہیں ہیں, آپ کا ٹریفک رواں بہت زیادہ ہو سکتا ہے, آپ ہمیں یہ دیں اور ہم آپ سے پیسے بھی نہیں لیں گے. یہ بڑی پازیٹیوٹی کے ساتھ ہم گئے تھے. یہ کون سا سال تھا؟ جب یہ طالبان ٹیک اوور کر رہے تھے, 2021 کی بات کر رہا ہوں. تو میں 3 دفعہ گیا. تو میرا موقف یہ ہے یا میرا اسیسمنٹ یہ ہے کہ ہم ایک پازیٹیوٹی چاہ رہے تھے. ہم یہ نہیں چاہ رہے تھے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پراکسی شروع سے ہی بن جائے. بیکاز جب حکومت, جواب کیا ملا شروع میں تو انہوں نے بہت پازیٹیو کہا, جی بالکل ہم کرتے ہیں, لیکن ایکشن وہ نہیں ہوا جو کم از کم میرے ڈپارٹمنٹ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. جو آپ گفتگو کرتے تھے
تو کن لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہم تھیں؟ جب گئے تھے تو پہلے تو ایک اسٹریٹجک ٹاک ہوتی تھی جس میں ان کے وزیر اعظم، پھر اس کے بعد ڈپارٹمنٹس علیحدہ ہو جاتے تھے. اچھا. پھر وہ جو طالبان لوگ تھے ان میں کچھ لوکل طالبان تھے اور کچھ پڑھے لکھے طالبان تھے جنہوں نے پتلون پہنی ہوتی تھی، ٹائی لگائی ہوتی تھی، اور وہ اچھی باتیں کرتے تھے اور وہ دنیا کو سمجھتے تھے. اچھا. لیکن میں آپ کو بڑی ایمانداری سے یہ ایک بات بتا دوں، ہم. جو اس طرح کے لوگ تھے جو کہ آئی تھنک could be لاجیکل ڈیسیژن میکرز، میں ان کی آنکھوں میں خوف دیکھتا تھا. اچھا. میں یہ دیکھتا تھا کہ یہ وہ جو ڈیسیژن یا وہ جو انٹریکشن ہمارے ساتھ کر رہے ہیں یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگی. بیکاز آپ جب بات کرتے ہیں آپ اس کو لکھ لیتے ہیں اور پھر فالو اپ کرتے ہیں. اگر فالو اپ میں آپ کے پاس رسپانس نہ آئے تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی یہ خوف کس چیز کا تھا؟ ہے. ایک خوف جو طالبان کا خوف تھا. اصل جو محرک ہیں ٹیکنیکل لوگ، آپ کہہ رہے ہو جو ٹیکنیکل لوگ تھے ان کی آنکھوں میں آپ کو خوف نظر دکھا. آتا تھا. اچھا. انڈیسائسو تھے وہ. اچھا. اور جو ڈیسیژن میکر تھے ان کو اتنا لاجک اور اتنی کمپریہنشن نہیں تھی. دیکھیں آج ہم کس صورت میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ طالبان رجیم پراکسی بنی ہوئی ہے. وہ ہمارے مفادات کے خلاف، اور اگر میں یہ بات بھی کہوں کہ اپنے عوام کے مفادات کے خلاف بھی جا رہی ہے. وہی چیز انہوں نے ہم روکنا چاہ رہے تھے. اچھا. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ایک محبت، دوستی کا، وفا کا سلسلہ چلتا رہے اور جس کے چانسز ہو سکتے تھے. میرے خیال میں یہ اسٹریٹجی اس وقت اس لیے بنائی گئی. تو آپ کی 4 ملاقاتوں میں کوئی بات نہیں بنی؟ خاص طور پہ جو میری آخری ملاقات ہوئی، جو میں بزنس کمیونٹی کے ساتھ ملا، ان کے جو تجارت کے ادارے تھے ان کے ساتھ ملا، ان کی بڑی خواہش تھی کیونکہ لینڈ لاک ان کے پاس تو ایکسپورٹ، لیکن ریسورسز بہت تھے. لائک وہ بہت چلغوزے کی بہت زیادہ ایکسپورٹ وہ کرتے تھے، کارپیٹ کی بہت بڑی ایکسپورٹ تھی، اس طرح فروٹ کی بڑی ایکسپورٹ تھی. لیکن وہ اس طرح مٹیریلائز نہیں ہو رہی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو سسٹمیٹکلی مٹیریلائز کر لیا جائے. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جب میرے ایک تاجر تھے چیمبر کے، جو ان کے صدر تھے یا جو بھی تھے، اب مجھے ظاہر عرصہ ہو گیا، انہوں نے مجھے کہا کہ سر یہاں پہ ایک کارپیٹ کا ٹرک نکالنے کے لیے ہمیں 4 سے 5 وار لارڈس کے ساتھ انگیجمنٹ کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد جا کے وہ بارڈر کراس کرتا ہے. اگر آپ ایئر ٹو ایئر برج بنا لیں تو ہمارے لیے سب آسانیاں ہو جائیں گی. اب یہ بڑی لاجیکل بات تھی. یہی چیز ہم نے ان کے سول ایویشن کے جو لوگ تھے یا ان کی ایئر لائنس کے لوگ تھے ان سے کی. ٹیکنیکلی کسی کو اعتراض نہیں تھا، لیکن کیا طالبان ان وار لارڈس کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کر پائے؟ نہیں. اچھا. جب ایک ملک کا اتنا فائدہ ہو رہا ہے، اس کا تاجر کہہ رہا ہے، اس کا بزنس مین کہہ رہا ہے، تو وہ پھر بھی نہیں سن رہے تھے؟ میں آپ کے سوال کا جواب اس طرح دوں گا کہ آج افغانستان جب امریکہ تورا بورا والی ایکسائز کے بعد کیا سبق سیکھنا چاہیے تھا کہ آج اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو کم از کم اپنے اس ہمسائے کے ساتھ بنا کر رکھیں، رادر دین مشرقوں کے ساتھ اور اس کے دشمن کے ساتھ ایک پراکسی بن جائیں جس میں ہماری خوراک، ترسیل، رسد سب کچھ بند ہو جائے. تو آپ کیا ان کے ذہن کو کہیں گے؟ 1 سیکنڈ، آپ اس کی انٹرنل ڈائنامکس کو مجھ سے بہتر جانتی ہیں، لیکن میں ہمت کر کے آپ سے شیئر کروں. میں کہاں جانتی ہوں سر، بیکاز یو آر ڈاٹر آف سوئل. آپ کے پاس نہیں، آپ اس علاقے کی ہیں اور ہم تو جو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انٹرنل ڈائنامکس آپ ضرور نظر میں رکھیں. طالبان رجیم جو ہے وہ کیوں ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتی ہے؟ ون آف دا ریزنز از ان کے آپس میں جو اتحاد ہے وہ بھی ایک شیکی اتحاد ہے. جو حقانی گروپ ہیں، مسعود گروپ ہے اور جو نارتھ الائنس والا ہے. دوسرا بہت بڑا فیکٹر ان کی اپنی اسٹیبلٹی ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ ویلفیئر آف دا پیپل، اٹ از اباؤٹ دیئر اون ریجیم. وائی؟ آج وہ ٹی ٹی پی کو لاجیکلی اور ہمارے لاجک کے مطابق اور ایک منطقی رویے کے مطابق کنٹرول کریں تو ٹی ٹی پی کیا کرے گا؟ وہ داعش کو جا کے مل جائے گا، وہ خراسان الائنس کو جا کے مل جائے گا، اور ان کا ایجنڈا ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، جبکہ طالبان کا ایجنڈا ایک لوکلائز ایجنڈا ہے. سو جب وہ ان کے ساتھ ملیں گے تو طالبان ویک ہو جائیں گے. ان کے اوپر خراسان والے جو ہیں، جو اتحاد بنا ہوا ہے، ان کا پریشر ہے. تو میرے خیال میں طالبان جو ہیں وہ اپنی ایک سروائیول کے لیے بھی اس پراکسی کو ایکسیپٹ کیے ہوئے. سیکنڈ، اب جتنی مرضی آپ باتیں کر لیں جی کہ بڑا اچھا رجیم چل رہا ہے، انصاف ہے، لیکن عام آدمی متاثر ہے.
جب عام آدمی متاثر ہوتا ہے تو رجیم شارٹ کٹس ڈھونڈتی ہے، اور وہ شارٹ کٹس اسرائیل، امریکہ اور ہندوستان انہیں پیسے کی شکل میں دے رہا ہے۔ امریکہ بھی، اور یہ تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ منتھلی ان کو تھاؤزنڈز آف ڈالرز، ملین آف ڈالر جاتا ہے۔ بیکاز دیکھیں ایک اور ایسپیکٹ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ یہ ایک گریٹر گیم بھی ہے۔ گریٹر گیم میں کچھ طاقتیں ہیں جو کہ پاکستان کو اسٹیبل دیکھنا چاہتی ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ پاکستان اسٹیبل رہے گا، ہو جائے گا۔ اس میں چین آ جاتا ہے، اس میں روس آ جاتا ہے، اس میں ایران پہلے تھا، اب وہ اپنے مسائل میں گرا ہوا ہے۔ پھر بھارت اور امریکہ کا بہت بڑا رول ہے، بیکاز اگر آپ چائنا کو لے کے آتی ہیں تو روڈ بیلٹ انیشیٹو جو چائنا سے شروع ہو کے پاکستان سے گزر کے افغانستان سے گزر کے سینٹرل ایشین اسٹیٹس اینڈ آنورڈ ٹل افریقہ جاتا ہے۔ جو گریٹر پاورز ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گی، چائنا یہ چاہے گا۔ سو یہ والے جو فیکٹرز ہیں ان کو بھی آپ رول آؤٹ نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کا جو ابھی وہ ہیں سفیر ہیں علی رضا افغانستان میں، انہوں نے جو ایک خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ان کے جو میں الفاظ ہیں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں، ایک انٹرویو میں، باگرام ایئر بیس پر امریکی کنٹرول کابل کو علاقائی تنازع کی طرف دھکیل سکتا ہے، تو وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو ادھر سے تو آپ کی باتوں سے مطلب میں دیکھتی ہوں، پھر اس انٹرویو کو دیکھتی ہوں یا اس بیان کو دیکھتی ہوں، ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ امریکہ یہ اور امریکہ وہ، اور ہم اس کو باگرام نہیں دیں گے، آپ کہہ رہے ہو وہ ان کا ساتھ ہے، مطلب آپ نے چکور بنا دیا امریکہ، اسرائیل، افغانستان اور بھارت۔ بالکل، میں تو تکون سمجھ رہی تھی۔ بالکل، اس میں 4 حصے بنتے ہیں، اور اب جو افغانستان یا طالبان رجیم ہے وہ اپنی مجبوری کے تحت اس کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ، میں نے آپ کو فیکٹرز بتائے، خراسان والا فیکٹر بتایا، ٹی ٹی بی والا فیکٹر بنایا، وہ اس مجبوری کے تحت، کیونکہ اگر آپ دوحہ ایگریمنٹ کریں تو دوحہ ایگریمنٹ میں جو بنیادی اصول تھے وہ یہی تھا کہ ہم کسی کی سرزمین، پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک وسیع البنیاد ہو تو کون سا اب ان کی، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک کوئی مذہب کی سپرمیسی کے لیے نہیں ہے، یہ ایک سیاسی سپرمیسی کے لیے، سروائیول کی جنگ کے لیے وہ اپنے مفادات کے مطابق چل رہا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اب یہاں پہ ایک اور سوال آ جاتا ہے، جنگ تو ہو رہی ہے، اب جنگ جو ہے وہ پڑوس میں ہو رہی ہے، ایران بھی ہے، اور ایران کس کے ساتھ سینگیں اڑائے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں۔ یہاں ایک ٹرمینالوجی استعمال ہو رہی ہے، تھوڑا سا میں اب آپ کو اپنی ٹیکنیکل چیزوں کی طرف بھی لے کے آتی ہوں تاکہ ہم بھی سمجھ سکیں اور ہمارے ناظرین بھی سمجھ سکیں۔ الیکٹرانک وارفیئر ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے، یہ کس حد تک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے، اور ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ الیکٹرانک وارفیئر ایک پہلے زمانے میں جب ہم نوجوان تھے اور اس وقت ایک لفظ تھا، لیکن اب یہ پوری سائنس بن چکی۔ اچھا، اور الیکٹرانک وارفیئر از ڈیفینیٹلی اے گیم چینجر۔ جب ہم انیشلی اس سے روشناس ہوئے تو الیکٹرانک وارفیئر کے ساتھ آپ جنگ میں جاتے تھے، اور اس کے آپ تو کچھ ٹیکنیکل چیزیں جو میں یہاں پہ ذکر نہیں کروں گا۔ آج کے دور میں الیکٹرانک وارفیئر جو ہے وہ پہلے جنگ سے 1 مہینہ، 1 ماہ، 1 سال پہلے ہی شروع ہو جاتی۔ الیکٹرانک وارفیئر ہے کیا؟ الیکٹرانک وارفیئر میں آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، آپ ڈیٹا گیدر کرتے ہیں، اور آپ ان ایسٹس کو ٹارگٹ بنانے کی تیاری کرنی شروع کرتے ہیں جو کہ ڈائریکٹ جنگ میں انوالو ہوتے ہیں اور نہیں ہوتے۔ آج کوئی بام، کوئی ایئر کرافٹ، کوئی کروز میسائل ایسا نہیں ہے جس کو ڈیٹا الیکٹرانکلی نہ مل رہا ہو۔ دیٹ مینس ایدر یو آر فیڈنگ اٹ، یا راستے میں مڈ کور گائیڈنس آتی ہے، یا سیٹلائٹ سے اپڈیٹس ہو رہی ہوتی ہیں۔ سو یہ سارا کچھ ایک الیکٹرانک وارفیئر میں آتا ہے۔ اب جب الیکٹرانک وارفیئر کو خاص طور پہ، جس میں الحمدللہ پاک فضائیہ نے یہ ریسنٹ مارکا میں ثابت کیا، اس کو ہم نے ایکسپینڈ کر کے سائبر میں لے گئے، اس کو ہم اسپیس میں لے گئے، اور پھر اس کے ملٹی ڈائمینشنل ڈومین جو تھے ان سب کو اپلائی کیا۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، آپ اس ڈیٹا کی بیس پہ اسیس کرتے ہیں کہ کون سے آپ کے تھریٹس کہاں کہاں ڈپلائڈ ہیں، پھر کون کون سے مسائلز، کون کون سے ان کے کاؤنٹر میئرز جو ہیں جو انہوں نے فیلڈ میں ڈپلوائے کیے ہوئے۔ پھر الیکٹرانک وارفیئر کے تھرو آپ پہلے سے پلان کرتے ہیں کہ جب خدا نخواستہ اس طرح کا موقع آیا تو آپ ان کو کاؤنٹر کیسے کریں گے۔ سیکنڈ،
پھر جب ایگزیکیوٹ جنگ ہو جاتی ہے، بومبنگ شروع ہو جاتی ہے، جہاز آنا شروع ہوتا ہے، تو آپ ان کو سائبر سے اور اسپیس سے آپ ان کو کنفیوز کرتے ہیں. آج جو ڈرون مسائل ٹیکنالوجی ہے، آپ کا کوشچن ہونا چاہیے کہ ایران کی صلاحیت جیسے ملک کے پاس کیا چیز ہے کہ وہ اتنے زیادہ مسائل پینیٹریٹ ہو رہے ہیں اسرائیل میں اور گلف میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران جب مسائل فائر کرتا ہے تو وہ 2 سے 3 قسم کے مسائل اور ڈرون سائملٹینیسلی لے کے جاتا ہے. اچھا. اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ کچھ ہوتے ہیں جو بیلسٹک مسائلز ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کروز مسائل ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو ہائپرسونک مسائلز ہوتے ہیں. جب آپ ان کو سیچوریٹ کر دیتے ہیں اینمی کے ریڈارز کو اور اینمی کے جو سینسرز ہیں، پھر جو آپ کے ہائپرسونک مسائل جب آ کے نکلتے ہیں تو ان کے اندر سے آپ 4 سے 5 زیادہ کلسٹر کی صورت میں مسائلز اور وار ہیڈز نکالتے ہیں. ان کے اندر بھی الیکٹرانک وارفیئر کے ڈیٹاز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے صلاحیت ہوتی ہے. سو الیکٹرانک وارفیئر آج ایک بہت کمپلیکیٹڈ قسم کی سائنس ہے. جو ملک اس میں ترقی کرتا رہے گا، جو اس کو اینٹیسپیٹ کر کے اپلائی کرتا رہے گا، وہی ملک سروائیو کرے گا. آج ہم الحمدللہ، میں پہلے ایران کی آپ کو بتا دوں، پچھلے دنوں ٹرمپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ ان کے اندازے کے مطابق کسی حد تک روس اس جنگ میں ایران کی مدد کرے. تو یہ وہی مدد ہے کہ وہ ان کو انفارمیشن، ان کو اسیسمنٹ اور ان کو ڈیٹا کو اسٹرینتھن کر رہا ہے الیکٹرانک بیس کے اوپر. پھر اگر آپ نے اب ایک بہت بھیانک امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے بہت بڑی ایک بھیانک سی جو خبر ہے، وہ یہ ہے کہ ایران نے جو نئے ٹارگٹ اناؤنس کیے ہیں وہ کوئی بیسز نہیں، وہ کوئی ہیڈ کوارٹرز نہیں، وہ گوگل، مائکروسافٹ اور یہ ٹارگٹس ہیں جو انہوں نے اناؤنس کیے ہیں. اور وہ کیوں کیے؟ ان کے اندر ڈیٹا نیٹ ورک، ان کے اندر ڈیٹا بیس ہے. اور انہوں نے ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دی ایران نے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکن بینکس کے 1 کلومیٹر کے اندر کوئی شخص نہ جائے ورنہ اس کی گارنٹی نہیں. اور وہ کیوں کہا؟ سب سے پہلے تو ایران کا بینک ٹارگٹ ہوا تھا. دوسرا جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ڈیٹا نیٹ ورک، الیکٹرانک وارفیئر. اگر آپ آج گوگل کا، مائکروسافٹ کا یا نیواڈا جو کیا اس طرح کے جو ہیں، اگر آپ ان کو ڈاؤن کرتی ہیں، ابوظہبی میں ٹارگٹ کرتی ہیں، دبئی میں کرتی ہیں، تلبی، ان کو بلڈ کرنے میں بلینز آف ڈالر لگیں گے. 1 سیکنڈ، جتنی اسٹاک ایکسچینجز ہیں، جتنا بزنسز ہو رہا ہے، جتنی انفارمیشن آ رہی ہے، وہ ساری کولیپس کر جائے. تو یہ اتنا امپورٹنٹ نیٹ ورک وارفیئر آج کل ہو چکی ہے، جس میں اب آپ کا آخری سوال، ہم کہاں ہیں؟ جو بنیادی سوال ہے. جی الحمدللہ پاکستان فضائیہ کا، چونکہ میں تھوڑا بہت جو مجھے اندازہ ہے کہ جو ہماری 2019 میں جو انکاؤنٹر ہوا انڈیا کے ساتھ، جس میں الحمدللہ ابھی نندن صاحب کو ہم نے یہاں بٹھا لیا تھا، اس میں ون آف دا لیڈنگ فیکٹرز واز کہ جو انوائرمنٹ اس وقت کریٹ ہوا تھا وہ تھا جیمنگ کا، اسپوفنگ کا، ڈسیپشن کا، اور وہ سارا ہوا تھا الیکٹرانک وارفیئر کے تھرو. سو وہ جو آرڈر آف بیٹل تھا 2019 میں، ہماری لیڈرشپ نے جو آج اس وقت پاک فضائیہ کی، انہوں نے اس کو اسیس کیا، اور 2019 سے 25 تک متحیر امیزنگ جو ڈیولپمنٹ ہم نے الحمدللہ الیکٹرانک وارفیئر میں کی ہے، اس کی میرا نہیں خیال کہ کہیں اور مثال ملے گی. ان ریسورسز کے ساتھ ہم نے سائبر ونگ بنا. اس وقت پاکستان ایئر فورس میں الحمدللہ مینڈ فورس ہے، ان مینڈ فورس ہے، سائبر فورس ہے، اسپیس فورس ہے. اور اس میں ایک اور چیز جس کو ہم نے الحمدللہ جو پاکستان ایئر فورس کری، وہ یہ ہے کہ اس کو ڈیفینسو میکینزم، اوفینسو تو ہے ہی، جس کا ہم نے برملا اظہار بھی کیا اور ہم نے ڈیمونسٹریٹ بھی کیا، ڈیفینسو پہ بہت زور ہے. تو انشاءاللہ جو میرا نالج ہے، جو میجر ایکسپوجر ہے، ہم الیکٹرانک وارفیئر میں الحمدللہ بہت آگے جا چکے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہم انشاءاللہ اپنے دشمنوں کو بہت زیادہ سرپرائز دینے میں. تو یہ جو پچھلے کچھ دنوں سے افغانستان کی طرف سے آپ نے بتایا کہ وہ ڈرون کا ایک اور معاملہ ہے، اور پھر اس میں اسرائیل اور یہ بھی ہے، تو اس کا پھر کیسے مقابلہ کریں گے؟ اس کے لیے ہم کیا کس حد تک تیار ہیں؟ دیکھیں 2-3 اس میں چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات ہے کہ آپ کو انٹیلیجنس نیٹ ورک بہت بڑھانا پڑے گا. جب آپ کا دشمن آپ کے اندر موجود ہو، اور اس کی سب سے بڑی مثال ایران کے اندر مساعد
اور را کی موجودگی تھی، اور آپ نے دیکھا اس کے کتنے بھیانک اثرات آپ کے سامنے آئے. تو یہ وقت یہ ہے کہ ہمیں اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک بڑھانا پڑے گا. ہمیں پشاور سے لے کے اسلام آباد تک اپنے نیٹ ورک کو اس طرح اسٹرینتھن کرنا پڑے گا، بیکاز دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں جن میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی موجود ہیں، اور چونکہ وہ آپ جیسے لگتے ہیں، آپ جیسی زبان بولتے ہیں، ان کو ٹریک کرنا بہت ضروری ہے. ون سیکنڈ، اسی سلسلے کو آپ کو آگے لے کے جانا پڑے گا اکراس دا بارڈر. اگر وہ یہاں آ کے کر سکتے ہیں تو ہمارے اندر تو ان سے بہتر صلاحیت وہ یہاں آ کے کر رہے ہیں. جی 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 جی. اچھا یہ بھی پتہ ہے، ہمارے تو آپ نے دیکھا نا پختونخوا سے میں ہنگو میں ہو تو کرک میں ہو تو کوہاٹ میں ہو، مطلب ایسے ہے، میں آئی ایم سوری استعمال لفظ نہیں کرنا چاہتی، لیکن بعض اوقات ایسا لگتا ہے بارش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو محاورتن میں جی تو یہ کہاں سے ہو رہی ہے، یہ ہر کوئی پوچھتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہی بتا سکتا ہوں کہ یہ جو ڈرونز ہوتے ہیں 2-3 طرح کے میں نے پہلے بتایا. ایک ہوتے ہیں لو الٹیچیوڈ کے، ان کی انڈورنس کم ہوتی. جی. پھر ہوتے ہیں میڈیم الٹیچیوڈ، ان کے یہ 10 سے 15,000 تک کے، ان کی انڈورنس تھوڑی سی زیادہ. پھر ہوتے ہیں ہائی الٹیچیوڈ، ان کی انڈورنس بہت زیادہ ہوتی. جو ہائی الٹیچیوڈ کے ڈرونز ہوتے ہیں وہ تو اکراس دا بارڈر آتے ہیں اور آ سکتے ہیں، ان کو انٹرسیپٹ بھی کرنا نسبتاً آسان. جو میڈیم الٹیچیوڈ اور لو الٹیچیوڈ ہیں، چونکہ ان کی انڈورنس کم ہوتی ہے، تو یہ اپنے بندوں کو پہاڑوں میں، میدانوں میں، غاروں میں، جیسے کہ ایران میں ہوا کہ وہاں پہ ٹرک نکلا، ٹرک باہر آ کے پارک ہوا اور اسے ڈرون نکلنا شروع. سو یہ وہی خدشات ہیں، محرکات ہیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ود ان اس بھی ایسے عناصر ہیں اور وہ گھس چکے ہیں. ان کے لیے جو میں پہلی بات کر رہا تھا کہ آپ کو پہلے اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک بہت ٹھیک ہے. ابھی آپ نے یہ جو گرائے گئے ہیں، جی ہم نے بہت ساری جگہوں پر بڑا ایک قسم کا کاؤنٹر کیا ہے اور اس سے ہم نقصان سے بچ گئے ہیں. خاص طور پر کوہاٹ والے میں اگر دیکھ لیں، یا کرک میں دیکھ لیں، ہنگو میں دیکھ لیں، یا ادھر فیض آباد میں ہو گیا، یہ سارا آپ کے سامنے دیکھا تو آپ نے ہوگا. تو یہ کس لیول کا تھا جو آپ مجھے 3 لیول بتا رہے ہیں؟ لو سے میڈیم. تو اس کا مطلب ہے یہ تو پاکستان کے اندر سے ہوا ہے پاسبلی. اچھا دوسرا میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، اب میں پھر وہی بات کر رہا، جب جہاز آتے ہیں، اب اسرائیل نے اور امریکہ نے 200 جہاز لانچ کیے، ان 200 لانچ کو انٹرسیپٹ کرنا ناممکن تھا. میسائل جب لانچ ہوئے ایران کی طرف سے، ان ساروں کو انٹرسیپٹ کرنا ناممکن تھا، اور وہ سب کے سامنے ہوا. اور وہ کون ملک ہیں؟ دنیا کی highest possible modern and the most powerful technologies on the globe, اسرائیل اور USA. پھر جو ان کی جو انہوں نے اپنے ایسٹس ڈپلوائے کیے ہوئے تھے، تھاڈ، پیٹریوٹ، عمان میں، بحرین میں، کویت میں، سعودیہ میں، وہ بھی فیل ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے، میں کوئی خدا نخواستہ ڈسکریجنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ 100% انٹرسیپشن امپاسبل. however الحمدللہ ہمارا جو سینسر سسٹم ہے، ہمارے جو ریڈار سسٹم ہے، اور پھر پاک فضائیہ 24 گھنٹے دن رات ان انٹرسیپشن کے لیے ریڈی رہتی ہے، اور 3 منٹ کے اندر کوئی جہاز ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. اگر آپ نے کل بھی دیکھا ہو تو جہاز ہمارے ہوا میں فوراً پہنچ گئے. تو انٹرسیپشن کے لیے بھی آپ کے پاس ایسٹس بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کے ریزالو بھی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کے آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ہم کوئی بہت بڑے کسی گھمسان میں گھسنے والے ہیں. انشاءاللہ ہمیں اپنی اس اسٹرینتھ کو مزید تقویت دینی پڑے گی. ایک آخری بات جو میں انٹرسیپشن میں رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ اب ہمیں کلوز ان ویپن سسٹم کو مزید لانا پڑے گا، بیکاز دنیا میں اس وقت ثابت ہو چکا کہ $50,000 $20,000 یا $10,000 میں ایک ڈرون آتا ہے، اور اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے $1 ملین سے لے کے $4 ملین تک کے میسائل. اس سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس کوئی لیزر ٹیکنالوجی ہو، آپ کے پاس کلوز ان ویپن سسٹم فائرنگ والے سینسز کے ساتھ ہوں، جس پہ میں آپ کو یہ جو پولیس خیبر پختونخوا پولیس کے پاس تھے، اور انہوں نے ہنگو میں اور کوہاٹ میں کچھ عملی نمونہ بھی اس کا دکھایا، وہ کیا چیز تھی؟
ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ بنیادی ٹیکنالوجی، لیکن جو الحمدللہ پاکستان ایئر فورس جس طرف جا رہی ہے اور جو میری اطلاع کے مطابق دوسری فورسز کو بھی مل رہے ہیں، وہ کلوز ان ویپن سسٹم ہوں گے جس سے انشاءاللہ ہم ان ڈرونز کو بہتر طریقے سے ٹائملی انٹرسیپٹ کر پائیں تو یہ جو کلوزنگ ویپن سسٹم ہے ہمارے پاس خیبر پختونخوا پولیس کے پاس، جو میں نے کہا کہ دکھایا ابھی، تو یہ ابھی اس لیول کا نہیں ہے. میں نے وہ دیکھا نہیں، مجھے اس کے بارے میں رائے قائم نہیں میں کر سکتا، میں نے وہ نالج نہیں ہے. بٹ سروائیول جو ہے وہ اسی ٹیکنیک کا ہے کہ سب سے پہلے تو انٹیلیجنس گیدرنگ، بیفور اٹ ٹیکس آف یو آر آلریڈی کاؤنٹرنگ اٹ. 2 you have to have your footprint not this side of the border and across the border also, which is possible and which is happening alhamdulillah. تیسرا اپنے سینسرز کو اسٹرینتھن کرنا. چوتھا آپ کے جو کاؤنٹر میئرز ہیں ایریل بھی اور کلوزنگ ویپن سسٹم. تو یہ وہ سلسلہ ہوگا جس سے انشاءاللہ ہم ان کو کاؤنٹر کریں گے. لیکن میں پھر وہی بات بتا رہا ہوں کہ اگر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بہت بڑے ایسٹس کے ساتھ بھی 100% ایشور نہیں کر سکتی تو کہیں نہ کہیں سے ایسیمیٹرک وارفیئر میں اس کا چانس رہے گا. آپ نے کہا کہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہو گیا اور انٹیلیجنس کو ہمیں بہتر بنانا ہوگا. پہاڑوں میں یہ ہو سکتے ہیں جو ڈرون اڑا رہے ہیں، ظاہر ہیں تو ہماری دشمن ہی، چاہے ہماری زمین پر ہیں یا کہیں اور پر ہی ہیں، جو پاکستان کو یا پاکستان کے عوام کو یا فورسز کو نقصان پہنچا رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے انٹیلیجنس کی بات کی. ہم تو یہ سوال اٹھاتے ہیں جس پر ہمارے اوپر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے کہ آپ ہتھیاروں کو کیسے انٹرسیپٹ کریں گے کہ جب ہتھیار اٹھائے لوگ کبھی باڑہ میں نمودار ہو جاتے ہیں، تو کبھی مردان میں نمودار ہو جاتے ہیں، تو کبھی پشاور کی سراؤنڈنگز میں نمودار ہو جاتے ہیں، اور کافی دیر تک آپ کو پتہ ہے راکٹ لانچر اٹھائے وہ نوجوان چل رہے تھے. تو وہاں انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں ہو سکی تو ایک ہتھیار کی کیسے ہوگی؟ دیکھیں، جب میں پھر چونکہ آج کل تازہ مسئلہ ہے اور اس سے آپ لنکس ڈرا کرتے ہیں. ایران میں جب امریکہ نے اور اسرائیل نے حملہ کیا تو ان کی پاسبلی جو پلان آف ایکشن یہ تھا کہ دوسرے دن تیسرے دن جب ہم ان کے 40 سے بڑے لیڈرز شوٹ ڈاؤن شہادت وہ ہو جائے گی تو عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئے گی اور رجیم چینج ہو جائے گی. تو وہ خواب تو ملیا میٹ ہو گیا. اب اس کی ریالٹیز کیا ہیں، میں اسی کو اپنی طرف لے کے آتا ہوں. دیکھیں، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم مذہب کی ڈیفینیشن نہیں لیتے. 1 دوسرا، ہم مذہب کی بنیاد پہ بہت زیادہ بلیک میل بھی ہو جاتے ہیں. تیسرا، جب نقصان ہوتا ہے تو گھن کے ساتھ گھیوں بھی پستا. میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک سٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں کہ پاکستان فضائیہ میں خاص طور پہ، کیونکہ میں وہاں پہ موجود تھا، اور آرم فورسز اور لیڈرشپ کے ہمیشہ سے پہلی پرائورٹی یہ رہی کہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ جب میں سروس میں تھا اور جب کچھ ٹارگیٹس ہمارے پاس آتے تھے تو ہمارے چیف جو تھے وہ خود دیکھتے تھے اور بریفنگ لیتے تھے کہ اس کے ساتھ سویلین آبادی کتنی ہے، یہ کہاں ہے، اور جو انفارمیشن آئی ہے اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، تب ٹارگیٹ کو انگیج کرنے کی کلیئرنس ملتی تھی. اب KPK میں جب یہ آپ کے نقصان ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی نکلتا ہے جن کا نقصان ہوا، جن کا نقصان ہوتا ہے، پلس ان کے ہاں شہادتیں ہوتی ہیں، پلس جب APS کا واقعہ ہوتا ہے تو اتنے بچے جو شہید ہوتے ہیں، تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب کے ماں باپ نے اس کو مان لیا؟ وہ ریاست کے خلاف بھی ایک ریٹ قائم ہوتی ہے کہ ریاست ہمارے تحفظ میں ناکام ہو چکی. تو انٹیلیجنس گیدرنگ اور انٹیلیجنس انفارمیشن اور ان لوگوں کے ساتھ، خاص طور پہ میں پھر کہوں گا جن کے روابط آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیں، یہ جو بارڈر ہے تو انٹرنیشنل بارڈر، ڈیورنٹ لائن جو یہ کہتے ہیں ہم، تو اکراس موومنٹ ڈسپائٹ دیٹ باربڈ وائر ابھی بھی ہے. ریلیشنز ہیں، خاندان ہیں، آس پاس بستے ہیں، اور وہ تعلقات قائم ہیں. پھر ایک بہت عرصہ وہ لوگ آپ کے ساتھ رہے، آباد رہے، پھر آپ کے معاشرتی نظام کا حصہ بن گئے. ان حالات میں جو انٹیلیجنس گیدرنگ ہے وہ بہت ہی مشکل کام. اس لیے پھر ان کے جو مدارس کے ساتھ بڑے مضبوط تعلقات ہیں، جو TTP کے لوگ اکراس بارڈر ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہیں کے لوگ ہیں، اور انہوں نے یہیں سے پڑھ کے، یہیں پہ رہ کے بڑے ہوئے اور اکراس چلے گئے. ان کے خد و خال ابھی بھی یہاں پہ ہیں. سو وہ جو ایک اثر ہے اور وہ جو ایک کانسیپٹ ہے مذہب کا، بدقسمتی کے ساتھ
میں مذہب کو تو بدقسمت نہیں کہوں گا، انڈرسٹینڈنگ کو میں بدقسمت کہتا ہوں کہ ہماری اس سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے ان لوگوں پہ کنٹرول نہیں رہتا. پھر یہ بھی ایک جو سوشل نیٹ ورک ہے، سوشل سسٹم ہے، سوشل ویلفیئر سسٹم ہے، بدقسمتی سے KPK میں اور بلوچستان میں وہ ویک ہے. اس طرح لوگوں کے لیے سوشل ریفارمز نہیں ہوئی. اب اس میں آپ ریاست کو ذمہ دار ٹھہرائیں، آپ اداروں کو ذمہ دار ٹھہرائیں، یا آپ سیاستدانوں کو بھی ذمہ دار ٹھہرائیں. تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کہ محرومی ہوتی ہے. ابھی دیکھیں، میں کل پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جب عراق میں صدام حسین کا ہوا تو اس سے وہ جو باتھ پارٹی کے لوگ تھے وہ کیا بنے؟ وہ ٹیررسٹ بن گئے. اسی طرح ایک فیئر یہ کیا جا رہا ہے کہ ایران میں خدا نخواستہ اگر نقصان بہت زیادہ ہو گیا تو یہی ایران کے جو IRGC کے فائٹرز ہیں، جنگجوز ہیں، حماس کے لوگ ہیں، حزب اللہ کے لوگ ہیں، ان کو آپ نہیں روک سکتے، اور وہ ایک آپ کے لیے دہشت کی علامت بن جائیں گے. سملرلی ہمارے بدقسمتی سے جو KPK میں بلوچستان میں جو محرومیاں تھیں اور جو لاسز ہوئے اور جو ایک آئیڈیالوجی بن گئی، میرے خیال میں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ریاست کے خلاف بلا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت، لیکن سر سڑک پر لوگ آ گئے ہیں، جی تو اب تو کچھ بچا نہیں نا چھپانے کو. ہاں، وقت تو لگے گا. نہیں، چاروں طرف جو ہے وہ ہے فورسز کے ناکے ہوتے ہیں. ہم انٹیلیجنس کو ڈسکس کر رہے ہیں نا. جی، میں اس کی وجہ بھی ہے. دیکھیں، جب آپ اداروں کی بات کرتی ہیں نا، تو ہمارے جو زیادہ تر لوگ ہیں جو اداروں کے بھی ہیں یا انٹیلیجنس کے بھی ہیں، زیادہ تر، ناٹ ایوری بڈی، ان کی میجورٹی جو ہوتی ہے وہ پنجاب سندھ سے آتی. اب ایک یہ بھی فیکٹر ہے جس کو لوکل لوگ اس سینس میں تھوڑا سا ایکسپلائٹ کرواتے ہیں. ایک عام آدمی کو اگر میں یہ کہوں کہ میرے گھر میں تو ایک غیر آدمی آ کے بیٹھا ہوا ہے جو میری زبان، میرے کلچر کو نہیں سمجھتا، تو یہ بھی ایک پریکٹیکل لمیٹیشن ہے جو کہ انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے ایک لمیٹیشن بن رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے سوال جو ہیں وہ عام طور پر ایسے ہوتے ہیں جن کو مطمئن کرنے والا جواب نہیں مل پاتا، کہ میں کہہ رہی ہوں کہ سڑک پر آ گئے ہیں تو ان کو پکڑا کیوں نہیں ہے، وہ کیسے چلے گئے؟ میں تو یہ کہہ رہی ہوں نا، بندہ سڑک پر جا رہا ہے، اس نے راکٹ لانچر اٹھایا ہوا ہے اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلا جاتا ہے، تو پھر آپ ڈرون کو، جو کہ ایک اڑتا ہوا سوسائڈ بمبر ہے، اس کو کیسے انٹرسیپٹ کریں؟ وہ انٹرسیپٹ کرنا میرے خیال میں زیادہ آسان ہے رادر دین بندے جو دیکھیں، وہ اسیمیٹرک وارفیئر میں آتا ہے، اور اسیمیٹرک وارفیئر اسٹیبلش فیکٹ ہے. دنیا میں پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کو کاؤنٹر کرنا سب سے مشکل کام. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے ایک ذکر کیا تھا مارکہ حق کا، اور پھر آپ نے اس سے پہلے وہ جو بھارت کا ایک حملہ ہوا تھا اس کا بھی ذکر کیا تھا. ہم نے 2019 میں ہم نے ابھینندن کو تو پکڑ لیا، لیکن ایک اور بھی بات تھی نا، کہ صرف ابھینندن نہیں تھا، کوئی اور بھی تھا. کیونکہ ہم وہ جو تکون کی باتیں کرتے ہیں نا، امریکہ، اسرائیل اور بھارت، اور اب یہ افغانستان تو اب آ گیا، تو اس وقت بھی یہ چیزیں ہو رہی تھی، تو کیا کوئی اور بھی تھا اس میں؟ نہیں، یہ جو میری جہاں تک معلومات ہیں وہ یہی ہیں کہ ابھینندن ہی پکڑا گیا تھا. اسی سے انٹیروگیشن ہوئی، اور وہی انٹیروگیشن جو ہے وہ پبلک بھی ہوئی اور ہم سامنے لے آئے. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اور پکڑا گیا. ہاں، اگر آپ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں تو 2019 سے لے کے اور اس سانے میں، اس واقع میں سانحہ اس لیے کہتا ہوں کہ جنگیں کبھی بھی کسی ملک کے لیے، قوم کے لیے صحیح نہیں ہوتی. اس میں بھی جب یہ جنگ ہو رہی تھی، جب یہ واقعات ہو رہے تھے، اس وقت اسرائیل سے جہاز آ رہے تھے اور اسرائیل کے لوگ آپریشنلی وہاں پہ موجود تھے ہندوستان کے اندر، جو کہ یہ ساری پلاننگ کر رہے تھے. یہ مارکہ حق کی، جی، مارکہ کی بات کر رہا ہوں. اور یہ بھی ثبوت ملے کہ جو ڈرون کی اسٹریٹجیز تھی، جو ڈرون کی آپریشنلائزیشن تھی، وہ بھی اسرائیلی ایکسپرٹس جو تھے وہ اس وقت ہندوستان میں موجود تھے. ٹھیک ہے. اس وقت مجھے یاد ہے پشاور میں بھی بڑے ڈرون آئے تھے، پختونخوا میں، پورے پاکستان میں، پنجاب میں، ہر جگہ پہ تھے. آپ نے کچھ جاننے کی کوشش کی ہے؟ ظاہر ہے آپ کی تو یہ فیلڈ ہے نا، کہ وہ والے ڈرون اور یہ جو کل پرسوں، یہ جو اس ہفتے میں یہ آئے ہیں، یہ سیم ہے؟ اچھا، میں آپ کی ایک بات سے تھوڑا سا، آپ نے کہا کہ پورے پاکستان میں تھے، تو الحمدللہ میں آپ کو یہ بڑی وثوق سے بات بتا رہا ہوں
کہ الحمدللہ پاکستان کے ڈرونز بھی ہندوستان کے اندر بہت دور تک گئے. وہ گئے. میں نے کہا یہ اب ناظرین کے لیے میری بات سنیں, اس کو تو دور رائے نہیں ہے کہ ہم نے جم کر مقابلہ کیا, تبھی تو فتح حاصل کی. اب آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ مماثلت, جی بالکل مماثلت ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جو ڈرون ہوتا ہے وہ اسمبل ہوتا ہے, چھوٹا ڈرون بڑا ڈرون, تو اس کے اندر پارٹس ہوتے ہیں. اچھا, وہ پارٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ایک چھوٹا سا انجن ہوتا ہے, پھر اس کے اندر آپٹیکلی کیمراز ہوتے ہیں, پھر اس کے اندر ڈیٹا ریلے ہوتا ہے, اور چوتھی ہوتی تو بہت چیزیں, جو ایک اور چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کا وار ہیڈ. افغانستان کے پاس کوئی ایسی صلاحیت نہیں جی, نہ اس کے پاس کوئی ویپن میکنگ ہے, نہ اسمبلی پلانٹس ہیں. تو جب ہم ان کو اسیس کرتے ہیں تو, اور یہ دنیا میں چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ یہ انجن کس ملک کا ہے, یہ وار ہیڈ کس ملک کا ہے, یہ ڈیٹا لنک کس ملک کا ہے, کیونکہ یہ کوئی بازار میں ریڑھی پہ بکنے والی چیز نہیں. سو وہ مماثلت ہمارے پاس موجود ہے. ہم یہ دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ افغانستان کی جو کرنٹ رجیم ہے وہ پراکسی بنی ہوئی ہے, بیکاز وہ جو مماثلت ہیں, وہ جو پارٹس ہیں, وہ جو اسمبلی ہوئی چیزیں ہیں, وہ انہی دو ملکوں سے آئی ہوئی. اس کے ہمیں ثبوت مل چکے. جی بالکل بالکل. اچھا, مارکہ حق کی جو ایک اور اچھی بات تھی وہ ہمارے کچھ دوست بھی تھے, اور ان میں ظاہر ہے سب سے امپورٹنٹ دوست جو ہے وہ چین ہے. تو چین ہمارے ساتھ تھا. دیکھیں تھوڑی سی کنفیوژن دور کر لیتے ہیں. جی کر لیجیے پلیز. ایک بات یاد رکھیے, کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے لیے جنگ نہیں لڑتا. ٹھیک. پہلی بات. جی. چائنا اور رشیا کی ایک اور اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ کبھی بھی وہ ایگریسولی آپ کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ نہیں آئیں گے. ٹھیک. آج ایران کی مثال دیکھ لیں, کل چائنا کی مثال دیکھ لیں, وہ آپ کو سپورٹ کریں گے اپنے پالیسی کے لحاظ سے, آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اب الحمدللہ پاکستان ایئر فورس نے جو جنگ لڑی وہ ہم نے چائنیز جہازوں سے لڑی, جس میں J-10C کا کلیدی کردار تھا. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تھا, اور ہم نے اپنا جوائنٹ فائٹر JF-17 بنایا, اس نے ہمیں ساتھ دیا. تیسرا, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو الیکٹرانک وارفیئر ڈومیننس تھی وہ آپ کی ٹوٹل انڈیجنس تھی. اب آپ جیسا ملک جس کے پاس ریسورسز کم ہیں, جس کے پاس ٹیکنالوجیکلی وہ ایڈوانسمنٹس نہیں ہیں جو آج کے دور کی غمازی کرتی ہیں, تو آپ کو سپورٹ لینا پڑتی. یہ بات طے شدہ ہے الحمدللہ کہ ٹائم ٹیسٹڈ اینڈ ویل سارٹڈ آؤٹ سسٹمز آپ کے اسٹیبلش ہیں چائنا کے ساتھ. سو آپ کی ڈپینڈنسی فرام ایکوزیشن چائنا کے ساتھ نمبر 1 ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دروازے اور ہماری اپروچ ڈائیورسیفائڈ ہے. یعنی ہمارے پاس ویسٹ سے بھی جو مل سکے ٹیکنالوجی ہم لیتے ہیں, چائنا سے لیتے ہیں, ترکیہ سے لیتے ہیں, اٹلی سے لیتے ہیں, یورپ سے لیتے ہیں, جہاں سے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا, اس کو اسٹریٹجائز کرنا, اس کو یوز کرنا, یہ الحمدللہ ہمارا سب انڈیجنس تھا. ایک اور بات میں بڑے اعتماد سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ 2019 کے بعد سے آج پاک فضائیہ جہاں وہ کھڑی ہے وہ خود انحصاری اور خود کفالت کا ایک بہت بڑا مثال ہے. آج ہمارے پاس جو خود انحصاری کے لیے اور خود کفالت کے لیے سیٹ اپ ہے, جس کو نیسٹ ایپ کہا جاتا ہے, وہ پہلے اس صورت میں یا اس کیپیسٹی کے ساتھ موجود نہیں تھا. تو اب جہاں میں آپ کی بات یہ ضرور تسلیم کروں گا کہ ایسٹس چائنا سے ہم نے خریدے, لیکن جو آپ نے آپریشنلائز اسٹریٹجی کے تحت استعمال کیا, جس پہ الحمدللہ اللہ کے فضل کے بعد دنیا متحیر ہوئی, اس کا ایک اور مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ جب آپ الحمدللہ اللہ نے آپ کو کامیابی دی, ایک چائنیز ہائی پاور ڈیلیگیشن پاکستان ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹرز میں آیا. انہوں نے فارمل ریکویسٹ کی کہ ہم اس کانسیپٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں جس کانسیپٹ کے تحت آپ نے J-10C اور اپنے EW ایسٹس کو امپلوائے کیا. کیا جنگ جیتنے کے لیے صرف ایک جہاز ہی کافی ہوتا ہے یا اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے؟ اب بتائیے. جی سب سے پہلے ہمارے جیسے ملک اور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت. اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو یہ سب باتیں. اب اللہ کی رحمت کیسے آتی؟ لیس للانسان الا ما سعی. میرے خیال میں پاک فضائیہ نے 2019 اور 20 کے بعد سے ایک پراپر اسٹریٹجک پلاننگ کی, ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف انوائرمنٹ کی,
اور پھر اس کے تحت اپنے ایسٹس کو بلڈ اپ کیا. پھر ان ایسٹس کو بلڈ اپ کرنے کے بعد ان کو وار فوٹنگ کے اوپر پریکٹس میں لے کے آئے. ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہوئی جس میں دنیا کے ممالک آئے, اور اس ایکسرسائز سے جو ہم نے لیسن لرن کے لیے, اس کے لیے 2 سال تک ہم نے اپنی کوئی اور کام نہیں کیے. اس بڑی ایکسرسائز کے 2 سال تک ہم نے لیسنز لرن کیے, پھر ایک اور بڑی ایکسرسائز کی, اور وہی حالات و واقعات جو آنے تھے. میں ایک ایئر فورس آفیسر سے, سرونگ آفیسر سے بات کر رہا تھا, تو اس نے مجھے بتایا کہ سر جب یہ جنگ ہو رہی تھی اور جب ہم آپس روم میں دیکھ رہے تھے, اور جو ہمارے کمانڈر تھے, جو ایئر چیف تھے, جو ہمیں انسٹرکشنز دے رہے تھے, تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگلی موو ہندوستان کیا کرنے لگا. تو وہ فوکس, پروفیشنلزم, پریپیئرڈنیس, اینڈ دین ریزالو, اینڈ فائنلی ڈیسیژن میکنگ, یہ وہ فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے صرف جہاز نہیں, صرف ایسٹس نہیں, یہ وہ فیکٹرز ہیں جنہوں نے آپ کو آگے لے کے گئے. اگر آپ دیکھیں تو مودی صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر میرے پاس رافیل آ گئے تو میں تہس نہس کر دوں. رافیل آ گئے, لیکن کیا وہ تہس نہس کر چکے؟ نہیں. اس کی وجہ میرے اس پچھلے جواب میں تھی. ٹھیک, تو چائنیز نے پھر کیا کہا, آپ کہہ رہے تھے؟ جی, چائنا اور کئی اور ملک, کئی اور ملک, صرف چائنا نہیں. چائنا تو ون آف دا انیشیل ونس تھا, بیکاز وہ بھی متحیر ہو گئے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی آپریشنلائز اسٹریٹجی کیا تھی, آپ کی جو ای ڈبلیو ڈومیننس تھی, جو آپ کی ملٹی ڈومین ڈومیننس تھی, وہ کس طرح ہوئی, وہ آپ ہمیں سکھائیں, ہم سے ڈسکس کریں, اور ہمارے ساتھ جوائنٹ ایکسرسائزز کریں. پھر مجھے جو پتا ہے کہ ایئر ہیڈ کوارٹرس کو بہت سے دوسرے ملکوں کی ایئر فورسز نے بھی اپروچ کیا ہے اسی چیز کو سمجھنے کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا, دا مور یو سویٹ ان پیس دا لیس یو بلیڈ ان وار. اس کے تحت جب آپ نے اپنی تیاری مکمل کی ہو, ریزالو ٹھیک ہو, اور نیت صاف ہو, تو اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے. آپ وہ کوئٹہ والی پیٹرولنگ کا بتا رہے تھے, اور یقیناً اس وقت بھی ایک سپر پاور تھی دوسری طرف. تو کتنی ٹینشن تھی؟ دیکھیے, کوئی ایک واقعہ جو آپ سنا سکیں. مجھے یاد ہے کہ اکثر آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ اس طرح کے واقعات یا ارلی مارننگ ہوتے ہیں یا شام کو ڈان ڈسک کے قریب, یعنی 2 وقت ہوتے ہیں, کیونکہ اس وقت یا تو بندہ ریلیکس ہو رہا ہوتا ہے یا انپریپیئرڈ ہوتا ہے. سو ہم ایک دفعہ پیٹرولنگ کر رہے تھے. سو ہمیں, ہمارے زمانے میں ہمارے اپنے جہازوں کے اوپر ریڈار نہیں تھے, تو ہم جو گراؤنڈ کے ریڈار ہیں ان پہ انحصار کرتے تھے, اور وہ گراؤنڈ ریڈارز ان سائڈ دا بارڈر دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم اس زمانے میں جو رولز آف انگیجمنٹ تھے وہ یہ تھے کہ 5 سے 10 کلومیٹر آپ اپنے بارڈر کے اندر رہ کے, تاکہ دشمن کو آپ نظر آئیں, اور وہ آپ کو بھی اگر کوئی ادھر سے موومنٹ ہے تو جلدی پکڑی جائے اس سے پہلے کہ وہ بارڈر کراس کر. سو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ 4 سے 5 جہاز ایئر بورن ہو رہے ہیں. ہم نے کہا اچھا چلو, ایک جذبہ آتا ہے آپ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے شاید ہم سے بھی آج کام لینا, بیکاز ان دنوں پشاور میں اور ادھر پاڑا چنار کی طرف جہاز انکاؤنٹر ہو رہے تھے, جہاز کریش ان کے, الحمدللہ پاک فضائیہ کے پائلٹس ان کو گرا رہے تھے. تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے کہ شاید اللہ تعالیٰ آج ہم سے بھی یہ کام لے. تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم 2 جہاز تھے, 2 ہی ہوتے ہیں ہمیشہ, 2, 4, 6 ٹکڑیوں میں ہوتے ہیں. سو میرے لیڈر نے کہا کہ گیٹ ریڈی, اپنے سوئچز آن کر لو اور اپنے آپ کو تیار کر لو, تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ. تو ہم بارڈر کے ساتھ ساتھ جائے تو شام کے وقت کوئٹہ میں ویزیبلٹی یا روشنی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے, آپ دور تک دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ نا جو اینٹی ایئر کرافٹ گنز یا مسائل سے وہ فائر ہونا شروع ہو گئے. تو وہ ایک ذہن میں میرے ابھی بھی موجود ہے کہ الحمدللہ کوئی ایسا ڈر یا خوف نہیں ہوا. اب اگلی چیز جو میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہ دشمن کا جہاز کہاں ہے جو کہ ہمارے بارڈر کی طرف آ رہا ہو. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ ہوتا ہے سو آپ مزید جہاز ایئربورن کرتے ہیں. سو ہمارے مزید جہاز آ گئے, سو ہم اس علاقے میں ہماری نمبرز بڑھ گیا, تو وہ جو جہاز ایئربورن ہوئے تھے شاید ہمیں انٹرسیپٹ کرنے کے لیے, وہ واپس چلے گئے. تو میں کلوزسٹ جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہی رہا ہے. اس ادھر سے رشیا تھا. جی بالکل. تو ادھر سے امریکہ بھی تو آپ کے ساتھ تھا نا؟ نہیں, دیکھیں میں پھر یہی بات آپ کو بتاؤں گا کہ کوئی ملک کسی کی جنگ نہیں لڑتا, اب اس پہ اثر انداز ہوتا ہے. امریکہ کی انفارمیشن ضرور تھی, انفارمیشن سے مراد ان کے پاس جو ایسٹس ہے جو اس وقت ہمارے پاس اس زمانے میں امریکن کو آپ نے بیسز نہیں دی تھی, یہ 9/11 کے بعد کی بات ہے. بالکل
कोई बेसिस नहीं थे उनके पास। देखें, अमेरिका की जो एक स्ट्रेंथ है ना, वो ये है, मानना पड़ेगा, बहुत बड़ा मुल्क, बहुत बड़ी पावर, बहुत बड़ी माइट है, उनके पास जो कैरियर की सूरत में स्ट्रेंथ है ना, वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। वो कैरियर्स को, जैसे अफ़गानिस्तान की तरफ या हमारे बॉर्डर की तरफ, अब तो हालात डिफरेंट हो गए, उस ज़माने में वो ले आते थे और उससे वो जहाज़ भी उड़ाते थे, उससे मिसाइल भी मारते थे, तो उनको कोई रोक टोक नहीं होती। आज ईरान जैसा मुल्क उनके अब्राहम लिंकन को कैरियर को पीछे धकेल रहा है, कोई अटैक उस तरह से अभी नहीं हुए। सो वो दो डिफरेंट थे, इसलिए उनको एज सच उस तरह के बेसिस की उतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी के परसेप्शन थी। फिर 9/11 के बाद तो हुआ ना जी, उसमें उस वक्त तो आप थे ना सर्विस, मैं सर्विस उस वक्त आप कहाँ थे? अब मुझे याद नहीं। ओके, बेसिस कभी नहीं दिए गए। नहीं मैं आपको बताता हूँ क्या दिया गया। जो मैं पश्चिमी की तरफ आ रहा हूँ, जो पश्चिमी हमारा अपना बेस था, ठीक है। अब अमेरिकन करते ये हैं कि वो ये कहते हैं कि खुदा न खास्ता जब कोई, मैं खुदा न खास्ता से कहूँ कि इंसानी जान हर कीमती होती, कोई इमरजेंसी होती, कोई डैमेज होता है, तो इमरजेंसी ऑपरेशंस के लिए लैंडिंग की ज़रूरत पड़ती। सो वो अपने सिस्टम, देखें, जब आप एक जहाज़ को लेके आते हैं तो ये नहीं होता कि जहाज़ आके लैंड कर जाए, तो उसके लिए ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं, उसको रिकवर करने के लिए, उसको दोबारा टेक ऑफ कराने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। वन सेकेंड, जो उस वक्त की परसेप्शन थी वो ये थी कि उस वक्त नए नए ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा था। अच्छा। तो ये एक कॉरिडोर ज़रूर दिया गया था, और वो तो दुनिया ने देखा और जो उन्होंने इस्तेमाल किया, और ड्रोन टेक्नोलॉजी का फिर कंट्रोवर्सी बनी, फिर हमने उनको मना किया। और उनके वो ये सिर्फ कॉरिडोर था, एक कॉरिडोर देखें। अच्छा। जब भी आप दुनिया में ऑपरेट करते हैं हवा में, तो आप कॉरिडोर डिफाइन करते हैं। आप ये नहीं कर सकते, बिकॉज खुदा ना खास्ता जैसे आज ये 3 अमेरिकी जहाज़ गिरे हैं, तो वो अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फ्रेंडली फायर के थ्रू हुए, और कोई ऐसा या मिसाइल भी हो सकता है। तो आप कॉरिडोर्स डिफाइन करते हैं, और उन कॉरिडोर्स को फिर दुनिया को बताते हैं कि ये कॉरिडोर ऐसा है जिसमें मिलिट्री मूवमेंट होगी। फिर आप उन टाइमिंग्स को अनाउंस करते हैं, ताकि जो कमर्शियल जहाज हैं, देखिए, उनकी सेफ्टी हमेशा से मुकद्दम रही, ये कभी नहीं रहा कि फ्री फॉर ऑल है। तो वो आपको डिफाइन करना पड़ते हैं, आपको डिक्लेयर करना पड़ते हैं, और वो दुनिया को पता होता है कि ये कॉरिडोर में इस वक्त क्या मूवमेंट। लेकिन उस वक्त वो जो ड्रोन थे 9/11 के बाद, अब मैं आ गई हूँ ना, तो वो तो हमारे भी इलाकों में उस वक्त तो कबायली पट्टी थी, पाक अफगान बॉर्डर भी हो गया, पूरी कबायली पट्टी में वो हिट कर रहे थे अपने टारगेट्स को। देखें, तो वो कहाँ से कर रहे थे? ड्रोन जो मैंने आपको बताया, जो वो वाला ड्रोन है, दैट अमेरिकन ड्रोन। जी, अमेरिकन ड्रोन, वो द मोस्ट मॉडर्न और हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन, वो ड्रोन है जो 12-14 घंटे हवा में रह सकता है। अच्छा। दूसरा, वो ड्रोन है जो उसको कंट्रोल, आपको यकीनन पता है और लोगों को भी पता है कि वो कैलिफोर्निया से और अमेरिका से हो रहा होता है, क्योंकि सैटेलाइट डाटा लिंक के थ्रू होते हैं। तो ये, अब उस वक्त ना तो हमारे पास सलाहियत थी, वन, उनको रोकने की, दूसरा, किसी ना किसी तौर पे आप उनके पार्टनर भी थे, बिकॉज आपने डिक्लेयर किया जब उन्होंने कहा कि इधर विद अस और विद देम। तो ये वो वाक़यात थे, या ये वो तनाजुर थे जिनकी वजह से वो लोग आपके कॉरिडोर्स में आके फ्लाई करते थे और अपने टारगेट्स को इंगेज करते थे। किन टारगेट्स को? जो उनके नज़दीक उनके लिए टेररिस्ट थे। और ये बात तो इस्टेब्लिश है कि उस वक्त अलकायदा की बहुत बड़ी प्रेजेंस उन इलाकों में मौजूद थी। सिर्फ अलकायदा नहीं, बल्कि हमारे वांटेड जो थे, आप नेक मोहम्मद से लेकर फजलुल्लाह तक देख लें। चलो, फजलुल्लाह तो हमारी बाउंड्रीज़ में नहीं हुआ, वो तो अफ़गानिस्तान में हुआ, लेकिन बाकियों को अगर आप देख लें, नेक मोहम्मद को देख लें, मुल्ला नज़ीर को देख लें, BM को देख लें, बैतुल्ला मसूद हो गया, हकीमुल्लाह मसूद हो गया, इवन कि उन्होंने कोयटा में मुल्ला मंसूर को भी, कोयटा नहीं मतलब बलूचिस्तान में, तो हमारे वांटेड को भी उन्होंने ही हिट किया। देखिए, मैंने पहले बताया कि हमारे पास वो सलाहियत नहीं थी, क्योंकि आप ये ड्रोन टेक्नोलॉजी उस वक्त इस सतह की और इस लेवल की उन्हीं के पास थी, और उसके रिजल्ट्स भी आ रहे थे। और फिर ये वही शरपसंद अनासर थे जिनको हम भी समझते थे कि ये हमारे मफाद में नहीं, इसलिए उनको हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग थी कि मिसाल के तौर पर हम इस टारगेट को एंगेज कर रहे हैं, ये था जी। और हमारे पास फिर कब आई ये सलाहियत? ये जब
اس وقت ہم نے شروع کر دیا تھا. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے اٹس ریسورس انٹینس. یو نیڈ ٹو پٹ ان لاٹ آف ایفرٹس, ناٹ اونلی ایفرٹس ٹیکنیکلی ایفرٹ, بٹ جو ریسورسز ہیں جب آپ ڈیولپ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو فائنینسز کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو یہ شروع تو اس وقت سے ہو گیا تھا, بٹ درجہ بدرجہ آج الحمدللہ ہم اس قابل ہیں کہ آج ہم اپنے ڈرونز بھی بنا رہے ہیں. آج ہم اپنے ایسے ڈرونز بنا رہے ہیں جن کے اوپر ویپنس بھی لے کے جا سکتے ہیں, جن کے اوپر آپ انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کرتے ہیں, انٹیلیجنس گیدرنگ بھی کرتے ہیں. تو یہ کوئی 2 دہائیاں لگی ہمیں اس نہج پہ آنے میں. اچھا, اب بات کرتے ہیں JF-17 کی. ایکسپورٹ کی پوزیشن میں ہم ہیں. آپ نے کہا کہ بہت سارے چین کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے ممالک آئے. جی یہ اگر بتانا چاہیں تو. جی ضرور بتائیں گے. یہ تو ہماری وقار کی علامت ہے, ہمارے قومی وقار, قومی تشخص, اور ایک ایسی غمازی کرتا ہے قومی اتفاقی رائے کی, جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پہ ہمبلی پراؤڈ بھی فیل کرنا چاہیے. پاکستان ایئر فورس دنیا کی وہ واحد ایئر فورس ہے جو کہ جہاز بناتی ہے, جہاز اڑاتی ہے, جہاز مینٹین کرتی ہے اور جہاز ایکسپورٹ کرتی ہے. دنیا کی کوئی الحمدللہ ایئر فورس یہ ساری صلاحیتیں نہیں رکھتی. صحیح. JF-17 ایک ایسا پروڈکٹ بنا ہے الحمدللہ. دنیا میں پروڈکٹ کیا ہوتے ہیں, یا وہ بہت ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہوتے ہیں, یا وہ بہت سستے ہوتے ہیں, یا وہ اپنی ورتھ پروف کرتے ہیں. تو JF-17 میرے خیال میں وہ پروڈکٹ ہے جس نے سب سے پہلے تو اپنی پروڈکٹ جو پروف کر دی, کامبیٹ پروون ہے. اس سے بڑی کوئی جہاز نہیں ہو سکتا جو کامبیٹ میں پروف کرے, اور 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ, کیونکہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا. دوسرا, یہ افورڈیبل کاسٹ پہ وہ ٹیکنالوجی دیتا ہے جو کہ بہت مہنگے جہاز. آج دنیا میں اگر رافیل کی ٹائپ کا آپ جہاز لے کے جاتے ہیں تو وہ 90 سے 100 ملین ڈالر میں جہاز ملتا ہے, جبکہ یہ اس سے 1/3 کاسٹ میں بھی آپ کو مل جائے گا. لیکن جہاز مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے ٹیکنالوجی کا. اس کے اندر وہی ریڈار ہے, موسٹ ماڈرن ریڈار جو کہ رافیل میں ہے. اس کے اندر رافیل کے کمپیٹیبل مسائل ہے جو کہ نظر کی فاصلے سے دور تک مار کرتا ہے. اس کی مینٹننس بہت آسان ہے. میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ جب آپ دنیا سے کوئی چیز لینے جاتے ہیں, خاص طور پہ ویسٹ سے, ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی اسٹرنگ اٹیچ ہوتی ہے. یہ وہ جہاز ہے جس کے ساتھ کوئی اسٹرنگ اٹیچ نہیں. تو پھر فرق کیا ہے اس میں اور رافیل میں؟ رافیل اس سے لحاظ سے ایک بڑا جہاز ہے. اچھا. اس کے اندر ویپن لے جانے کی صلاحیت زیادہ ہے, اس کی رینج زیادہ ہے, کیونکہ وہ ایک بڑے, دیکھیں جہاز کیا ہوتے ہیں, جہاز کے اندر انجن ہوتا ہے جو کہ آپ کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ کتنی دور جا سکتا ہے. دوسرا اس کے اندر ریڈار ہوتا ہے کہ آپ کی اس کی رینج کتنی دور ہو دشمن. اس کی رینج اور رافیل کے ریڈار کی رینج میچبل ہے. تیسرا, وہ ٹیکنالوجی کون سی ہے, یہ ایسا ریڈار ٹیکنالوجی کہلاتی ہے جو کہ موسٹ ایکٹیو, موسٹ ماڈرن, وہ ہمارے پاس اسی جہاز میں ہے. پھر آپ BVR مسائل, پھر جو جہاز کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ مینٹننس وائز کتنا آسان ہے. تو اس میں یہ چند ایک صلاحیتیں ہیں جس کے لحاظ سے الحمدللہ ہمارے جیسے ملک, جو ہمارے جیسے ملک ہیں, جن کو آپ ڈیولپنگ کنٹریز کہتی ہیں, ان کے لیے دس از ون آف دا بیسٹ چوائسیز, جس کی وجہ سے آپ نے آج سے پہلے نائجیریا نے لیا, میانمار نے لیا, آذربائیجان نے ڈیل کی, اور اب جو اطلاعات ہیں انشاءاللہ کو 5 سے 6 ملک اس جہاز میں سیریسلی انٹرسٹڈ ہیں. اور وہ انشاءاللہ ایکسپورٹ جو ہے وہ پاکستان سے ہوگی, کیونکہ الحمدللہ کامرا کے اندر یہ جہاز پروڈیوس ہو رہا ہے, اور جتنے ایکسپورٹ ورژن جہاز ابھی یہاں سے جائیں گے وہ انشاءاللہ کامرا سے ہی جائیں گے. اور یہ جو سر کچھ ڈیل ہوگی, پیسہ آئے گا, یہ پاکستانی ایکسچیکر میں آئے گا یا ایئر فورس کے پاس آئے گا؟ نو, دیکھیں جو کامرا ہے وہ منسٹری آف ڈیفینس پروڈکشن کے تحت. ٹھیک ہے. پاکستان ایئر فورس کی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ ہم نے اس کو مینٹین کیا ہوا ہے, ہمارے آفیسرز ہیں اور ہمارے سسٹم کے اندر وہ مرج ہیں. ادروائز یہ منسٹری آف ڈیفینس پروڈکشن میں ہے. سو جو پیسہ آئے گا انشاءاللہ وہ پیسہ پاکستان کی نیشنل ایکسچیکر, نہیں پورے کا پورا, یا پھر کوئی پروڈکشن کاسٹ آپ لے لیں گے اور باقی نہیں, ہمارا اس میں کوئی رول نہیں. اٹ از کنٹرولڈ بائی منسٹری آف ڈیفینس پروڈکشن. ٹھیک ہے. سیکنڈ, دیکھیں آپ نے مشینیں لگائیں, آپ نے مشینیں امپورٹ کی, اور یہ وہ مشینیں تھی جو کہ پاکستان میں پہلے موجود نہیں تھی. یہ CNC مشینز ہوتی ہیں, 6 ایکسس مشین, اس زمانے میں بہت بڑا تصور تھا. تو
یہ مشینوں کا اب آپ نے لگا دی, جہاز بن گئے, اب آگے کیا کریں؟ تو ان مشینوں کی یہ یوٹیلیٹی ہے. پھر ظاہر ہے اس کی کاسٹ ہے کہ مٹیریل آئے گا, اس کی لیبر کی کاسٹ ہے, اس کی انٹیگریشن کی کاسٹ ہے, بجلی کی کاسٹ ہے, اور بہت سے. تو وہ کرنے کے باوجود دیکھیں دنیا میں آج, پھر ایران کی جنگ کی مثال دوں گا, کہ ایک مسائل فائر ہوا نا جب پیٹریوٹ, یا ایک جہاز جب اڑا اور اس نے پروو کیا, تو نارتھروپ گرومن, لاکہیڈ مارٹن کے شیئرز 10 سے 5% اوپر چلے گئے. دنیا میں یہ جو کیا المیہ ہے ہمارے ساتھ, خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ, کہ ہم آپس میں لڑ کے اپنے پیسے ڈیفنس انڈسٹری آف دا دنیا کو دے رہے ہیں. تو ڈیفنس انڈسٹری میں بہت المیہ سوال ہے. ہم مذہب اور اسلام کا تو نکال ہی دیتے ہیں, اس سے تو ہم دور ہو گئے. ہمیں جو ایک شخصی آمریت ہے وہ لے ڈوبی. یہ مذہب کی جنگ نہیں رہی, یہ اقتدار کی جنگ ہے. اگر آج گلف کنٹریز اس کو ریئلائز کر لیں کہ جن کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے جن کو بٹھایا ہوا تھا, کیا وہ حفاظت کر پائیں؟ کیا جن کی اسٹاک ایکسچینج میں یہ پیسے لگا رہے ہیں اور جن کو یہ گارنٹی دی گئی تھی کہ آپ سیفسٹ ہیون ہے, کیا وہ سیفسٹ ہیون ہے؟ پھر آخری بات, کیا اس ہیونس کو سیو کرنے کے لیے انہی ملکوں نے کوئی رول پلے کیا, یا انہوں نے اسرائیل کو پنپنے کا موقع دیا اور اسرائیل کی سیفٹی کو پرائورٹائز کیا؟ تو یہ سمجھ ہمیں آئی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے خیال میں اس طرح سے نہیں آئی, لیکن ڈیفینیٹلی چینج ضرور آئے گی. اس جنگ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دیکھیں جو گلف کی ریاستیں ہیں ان کی معیشت کا استحکام ایک سیفٹی اورینٹڈ تھا, ایک محفوظ پناہ گاہیں گنی جاتی تھیں, لیکن وہ آج پناہ گاہیں محفوظ نہیں رہی. دوسری بات کہ وہ لوگ جن کو یہ لے کے آئے اور جن پہ بلینز آف ڈالر خرچ کیے اور جن کی ڈیفنس انڈسٹری کو انہوں نے اسٹرینتھن کیا, وہی ڈیفنس انڈسٹری ان کے کسی کام نہیں آئی. پھر اگر یہ محفوظ نہیں ہے, ان کی معیشت محفوظ نہیں ہے, تو آج کی دور تو سروائیول ہی معیشت کے اوپر ہے. تو میرے خیال میں یہ ضرور سوچ آئے گی کہ ہمیں اپنی الائنمنٹ کس طرف کرنی چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ کینیڈا جیسے ملک نے اپنی الائنمنٹ چینج کر لی, اور ہم, آپ نے الائنمنٹ کی بات کی, پچھلے دنوں ہم ثناء اللہ صاحب جو ہمارے سفیر رہ چکے ہیں, یقیناً آپ جانتے ہوں گے, ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا. انہوں نے بھی کہا کہ اب ہم چینج ہو رہی ہیں اور اسی طرف جا رہے ہیں. وہ زمانہ چلا گیا جب بلاکس کی بات ہوا کرتی تھی. آپ نے یہ بات کی تو مجھے ایک بات یاد آ گئی, سعودی عرب کی. سعودی عرب کے ساتھ ہمارا اسٹریٹجک ایک معاہدہ ہے. ابھی جو ایران نے پرنس سلطان ایئر بیس پر کھڑے 5 ریفیولنگ کے طیاروں کو ہٹ کیا, معاہدے کو ذہن میں رکھیے گا. اور یہ سوال میں کرنے جا رہی ہوں کہ ریفیولنگ کے لیے کھڑے 5 طیاروں کو ہٹ کیا, تو کیا وہ سعودی عرب کی خود مختاری پہ حملہ تھا؟ دیکھیے اس پہ بڑے کلیئر رہیے گا کہ یہ ہے تو اچنبے والی سچویشن, یہ کوئی کلیئر سچویشن نہیں. ایران کا موقف بڑا کلیئر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو امریکی اور اسرائیلی انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے میں مددگار ثابت ہوگا وہ ہمارا ٹارگٹ ہوگا. ٹھیک ہے. انہوں نے بار بار ہر لیول پہ انٹریکٹ کر کے بھی یہ میسج دیے ہیں کہ ہمارا خلیجی ملکوں کے ساتھ یا ان کی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی مسئلہ, معذرت بھی کی, معذرت بھی, جو کہ اچھی بات. جی, حملے ہونے چاہیے تھے, نہیں ہونے چاہیے تھے, وہ ایک اسٹریٹجک ڈسکشن ہے جو کی جا سکتی. لیکن یہ پھر وہی میسج تھا کہ یہ وہ ریفیولر ہیں, کیونکہ ایک رائے یہ ہے کہ اس طرح سے بیسز کو یوز نہیں کیا جا رہا امریکی جہازوں کے لیے, تو اگر بیسز یوز نہیں ہوں گے تو یہ ریفیولر یوز ہوں گے. تو جب ریفیولر ہوا میں جائیں گے تو انہی جہازوں کو ریفیول کر کے, کیونکہ اتنا لمبا جو ڈسٹینس ہے. تو میرے خیال میں پاکستان اور ایران, سعودی عربی, دونوں کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ دونوں کے لیے یہ کمپلیکس سچویشن. اگر افغانستان کی رجیم پاکستان پہ حملہ کرتی ہے تو اسی اسٹریٹجک تناظر میں وہ سعودی عرب پہ بھی تناظر, لیکن آپ نے ریئیکشن دیکھ لیا. میرے خیال میں یہ وہی اپلیکیبلٹی ہے. ہمارے لیے مشکل سچویشن ضرور ہے, لیکن یہ سمجھ اور سمجھداری کی بات ہے کہ یہ سعودی عرب پہ ایز سچ حملہ نہیں ہے.
یہ حملہ وہی انٹرسٹ ہیں جن کو ایران پہلے دن سے ڈکلیئر کر رہا ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کے انٹرسٹ ہیں جن کو میں شوٹ آؤٹ کروں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ یہ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں ادھر اس والے معاملے میں ہم اس اسٹریٹجک معاہدے کو ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ رکھیں گے اور سمجھداری کا مظاہرہ میرے خیال میں یہ سمجھ ہے دونوں طرف سے. اچھا. اور میری اپنی ذاتی رائے ہے جو میں شواہد دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان سفارتی محاذ پہ ہمتاً کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنا کردار ادا کرے اور خلیجی خاص طور پہ سعودی عرب کا کردار بڑی طاقتوں کے ساتھ جس پہ چین ہو سکتا ہے رشیا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے اس کے حل کی طرف بڑھے. اور آپ نے یہ بات میں پہلے بھی کرنا چاہ رہا تھا افغانستان کے بارے میں بھی اور اب میں یہاں پہ بھی بات دہراؤں گا. یاد رکھیے گا کہ ہتھیار یا جنگیں معاملے کا حل نہیں ہوتی. آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں بلنک آف آئی ہوتا ہے کہ کون پہلے بلنک کرتا ہے. دونوں صورتوں میں طالبان رجیم کے ساتھ بھی اور ایران کے ساتھ بھی وہ ضرور وقت آئے گا جب آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کا حل نکالیں گے اور نکالنا چاہیے. اگر آپ ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے تو حل نہیں نکلے گا. لیکن پاکستان اس میں کیا رول ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں الحمدللہ چلو سعودی عرب کو تو ہم گئے ریسنٹ یہ جو دورے ہوئے ہیں یہ اسی سلسلے کی کوئی میرا خیال ہے کہ اسی سلسلے کی کڑی ہیں. آپ پاکستان کیوں اور کیا دیکھیں الحمدللہ پاکستان کی اس وقت آپ خارجی محاذ پہ ایک سکسیس تو ہے, ریلیونس بھی ہے, ایکسیپٹیبلٹی بھی ہے. وہی بات ہے کہ جب آپ پاورفل ہوں تو لوگ آپ کے جنہاں دے گھر دانے انہوں دے کملے بھی سیانے. آپ نے اپنے سیانہ پن کا یا اپنی مائٹ شو کی اللہ کے فضل سے تو اب آپ کی ریلیونس ہے. آپ کو یہ ریلیونس تھی جس نے اسٹریٹجک معاہدہ کرایا, اس سے پہلے تو نہیں تھا. اب ان ملکوں میں ایران میں بھی کسی حد تک اور ترکیہ میں عمان میں ان میں آپ کی ایکسیپٹیبلٹی ہے, ریلیونس ہے. میرے خیال میں یہ ہم اس ایکسیپٹنس کو ریلیٹ کر رہے ہیں یا پلے کر رہے ہیں جس میں ایران میں اب ہماری ایکسیپٹیبلٹی پہلے سے بہتر ہے. اگر آپ کو یاد ہو چابہار اور بلوچستان کے جو انسیڈنٹ تھے, لیکن جب پچھلا جون میں ایران پہ اٹیک ہوا تو اس نے ریئلائز کیا کہ اس نے غلط دوست چنا ہوا ہے جس کو ہندوستان کہتے ہیں. سو وہاں آپ کی تو ابھی ریسنٹ وہ نیوی والا تو اور زیادہ ہو گیا. پھر اس کا مودی کا وزٹ, اور ہم تو کئی عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مت کرو, یہ ریلائبل نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کبھی بھی امن کے خواہاں نہیں ہیں. ہندواتہ سوچ اور صہیونی سوچ یہ انسانی بربریت کے لیے ایک خوفناک مثال بنے گی. یاد رکھیے گا تاریخ ان المیہ کو دہراتی رہے گی, اور چند اشخاص جن میں ٹرمپ بھی ہوگا, جن میں نیتن یاہو ہوگا, مودی ہوگا, وہ کبھی بھی اچھے ناموں سے یاد نہیں کیا. تو پھر ہم بورڈ آف پیس کا کیوں حصہ بن گئے؟ دیکھیں پھر آپ کو وہی بات, بعض اوقات آپ کی خارجہ پالیسی ایسی ہوتی ہے جس میں آپ کے دوستوں کی وجہ سے اور آپ کی اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے اپنی ریلیونس رکھنی پڑتی. ون سیکنڈ, میری ذاتی رائے ہے, میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم امن کے خواہاں ہیں اور ہمیں مجبوری یہ ہے کہ ہمارا دشمن امن کے اگینسٹ ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم امن لے کے آئیں تاکہ ہماری معاشی حالات بہتر ہوں, اور وہ تب آئے گا جب کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. میری ذاتی رائے ہے کہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اس ریلیونس کے تحت دنیا کے ان معاملات میں حصہ رہیں اور پھر ان عالمی طاقتوں کو یوز کرتے ہوئے افغانستان کے مسئلے میں بھی ان کا انفلوئنس لے کے آئیں اور کشمیر کے مسئلے میں بھی ان کا انفلوئنس ہے. یہ میری ذاتی رائے. یہ آپ کی ذاتی رائے ہے, لیکن اس میں ہمارا کردار جو ہوگا وہ پیس کیپنگ کا ہوگا. یہ ابھی تک ٹی او آرز سامنے نہیں آئے, ابھی تک اس کی خد و خال سامنے نہیں آیا, اور اب ان حالات میں تو وہ پیس آف بورڈ کی حیثیت اور کیا رہ گیا پیچھے. اچھا, اب ذرا افغانستان کی طرف آخر میں آ جاتی ہوں. افغانستان کی جو ہماری موجودہ پالیسی ہے جی بالکل ہے. اچھا, وہ ہمیشہ کنفیوژن کا شکار ہی ہوتی ہے. لیکن سوال جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک پرسیپشن ہے کہ افغانستان کے حوالے سے ہماری جو پالیسی ہے وہ کبھی خود مختار نہیں رہی. آج آپ اور میں جب بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ہماری وہ خود مختار پالیسی کے تحت ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو ایران میں مسئلہ کیا آیا,
ایران نے کنٹروورشل سبجیکٹ ہے بٹ کیا جا سکتا ہے. جب آپ انالیسس کرتے ہیں تو تاریخ تو بے رحم ہوتی ہے. آپ نے اپنے سوشل سٹرکچر کو مضبوط نہیں کیا جس کی وجہ سے لوگ سڑکوں پہ آئے. یہ حقیقت ہے کہ سینکشنز تھیں. 40 سال سے آپ نے ایک پالیسی ہٹ دھرمی کی کہہ لیں, اپنی پراکسی پہ زیادہ انویسٹ کیا. آپ نے اپنے سوشل جو لوگ تھے ان کی بجائے دوسرے لوگوں پہ انویسٹ کیا تو لوگ کھڑے ہو گئے. پھر آپ نے ہر اس طاقت سے مڈ پھیر لی جو کہ سو کالڈ اس وقت بدماش تھے. پھر اس وقت اب حالات چینج ہوں گے بٹ یہ تو آپ مانیں گے کہ یونیپولر ورلڈ ہو چکی تھی. ان حالات میں کبھی بھی یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا ذاتی طور پہ, بیکاز میں کوئی فارن پالیسی ایکسپرٹ نہیں ہوں, کہ آپ ہر دھرمی کے ساتھ مڈبیر لیں ان طاقتوں کے ساتھ جو کہ میٹر کرتی, لیکن اپنا راستہ اپنے انٹرسٹ اورینٹیشن سے بنائیں. لائک اس وقت چائنا کے ساتھ آپ کا الائنس بہت ضروری ہے. اس میں صرف ہمارا انٹرسٹ نہیں, چائنا کا بھی بہت بڑا انٹرسٹ ہے. سی پیک, روڈ بیلٹ انیشیٹو جو میں نے آپ کو بتایا, تو چائنا کی آپ کو تیسری بات جو ٹیکنالوجیکلی آپ کو سپورٹ چاہیے, جو چاہیے تھی اور جو چاہیے اور جو ملتی وہ بھی آپ کو چائنا سے. یہ حقیقت ہے کہ ویسٹ سے یا ادھر سے آپ کو وہ سپورٹ نہیں ملتی. سینکشنز ایسے کرٹیکل موقع پہ آتی ہیں کہ آپ بے بس اور بے لاچار ہو جاتے ہیں. تو اس کا ایک میڈیوکر پالیسی ہوتی ہے جس میں آپ اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرتے ہیں. بعض اوقات آپ کو چائنا کی سننی پڑتی ہے, بعض اوقات آپ کو سعودیہ کی سننی پڑتی ہے, اور بعض اوقات آپ کو امریکہ کی بھی سننی پڑتی ہے. میرے خیال میں جو ہماری پالیسی ہے وہ انہی 3 بڑی طاقتوں کے لحاظ سے ہے, بیکاز رشیا کا بھی اتنا انفلوئنس نہیں ہے ہمارے اوپر, نہ ہی ہمارے کو اتنی ان کے ساتھ خوش قسمتی یا بدقسمتی بھی کہہ سکتے ہیں, آپ کا اسٹرینتھ بانڈ نہیں, اسٹرانگر بانڈ نہیں بنا. تو آپ کی جو پالیسی ہے ڈیفینیٹلی آپ کے انٹرسٹ میں ہے, آپ اس کو ریفائن بھی کر رہے ہیں, اور جو آپ کا سوال ہے اس کے مطابق ان فیکٹرز کی وجہ سے انفلوئنس ہوتی ہے. دیکھیں آپ یہ مطلب خود مختار نہیں ہے, ایک محدود ہے. اچھا, یا تو میں آپ کو ایک مثال دیکھیں, یا تو آپ خود انحصار ہوں, تیل کے لیے آپ کو کسی طرف دیکھنا نہ پڑے. میں آپ کو سمجھ آ رہی میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں. ٹیکنالوجی کے لیے آپ کو کس طرف, ایکسپورٹ کے لیے ابھی دیکھیں یہ جو اسٹیٹ آف ہومس بند ہوتی ہے, اور یہ اگر رہتی ہے خدا نخواستہ, تو چین, جاپان, انڈیا, یہ 3 بڑی اکانومی ہیں جو سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوں گی. آپ جیسا ملک تو بہت زیادہ ڈسٹرب ہوگا. کیوں؟ آپ کی فورن ریمیٹنس 20 بلین کی, آپ کا فیول میکسیمم جو ہے وہ اسی راؤٹ سے آتا ہے. آپ کی جو یہ چیزیں سامنے نہیں آ رہی, لیکن جو آپ کی خدا نخواستہ ان امپلائمنٹ خلیج میں آتی ہے, وہ آپ کی آبادی پہ جو, پھر آپ کی جو ایگریکلچر بیس اکانومی, ایگرو بیس اکانومی ہے, اس کے لیے جو چیزیں آتی ہیں وہ بھی ساری انہی بائی پروڈکٹ ہیں یا اسی. تو ہمارے جیسے ملک کے لیے تو یہ اس قسم کے سانے بہت مشکل ہو جاتے ہیں. سو آپ کو ایک ایسا رابطہ رکھنا پڑتا ہے, ایک متوازن پالیسی رکھنی پڑتی ہے جس میں آپ اپنا ڈیسیژن لیتے ہیں. تو ابھی یہ جو باگرام کی باتیں ہو رہی ہیں اور جو ایران نے خدشہ ظاہر کر دیا, میں نے آپ کو بتایا امریکہ, صدر ٹرمپ تو بارہا کہہ چکے ہیں مجھے واپس چاہیے. کس لیے واپس چاہیے؟ چائنا, یہ جو آپ نے کہا نا BRI کی اگر ہم بات کرتے ہیں اوورال, صرف سی پیک کو نہیں دیکھتے, اب تو وہ ایک بڑا انیشیٹو ہو گیا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں نا, اب ایران اور ادھر چین, ٹھیک ہے, باگرام, اب آپ خود سوچئے کہ کیوں چاہیے. میں نے تو بڑا کلیئر آپ کو بتایا. دیکھیں باگرام بیس وہ بہت بڑا بیس تھا, جو ہم سروس میں تھے ہم دیکھتے تھے اور بڑے امپریس تھے. آپ کا جانا ہوا نہیں, وہاں کئی میرا دفعہ؟ باگرام تو نہیں میں جا سکا, ہم تو کابل تک, ان دونوں حالات ایسے تھے, کابل میں بھی وہ کہتے ہیں تلواروں کے سائے میں گزاری آپ نے, تو وہ بندوقوں کے سائے میں, اور ایسا حالات تھے. تو باگرام بہت بڑا سیٹ اپ, ایک محدود اندازے کے مطابق وہاں پہ جو ایسٹس ہیں وہ $7 بلین کی, اور آپ کو جی جو اس کا انفراسٹرکچر ہے, جو اس کے اوپر ایسٹس تھے, اور وہ چھوڑ کے بھاگے تھے, آپ کو یہ بھی یاد ہوگا. دوسرا آپ کو ایک اور لنک ہے کہ جو امریکہ نے ان کے ایسٹس دنیا میں اور اپنے یہاں فریز کیا, وہ بھی تقریباً $7 بلین کے ہیں جو افغانستان کے انہوں نے فریز کیے ہوئے. اب
یہ جو ایسٹس ہیں یہ ہیوک پلے کر سکتے ہیں اگر یہ طالبان کے ہاتھ لگتے ہیں، اور ایک خدشہ ہے کہ وہ یوز بھی کر رہے ہیں۔ دوسرا، ان ساری تناظر میں جب وہ اس جگہ پہ بیٹھنا چاہتا ہے، چائنا کا تسلط کم کرنا چاہتا ہے اور رشیا کے انفلوئنس کو پہلے ہی کم کر چکا ہے، تو یہ اس کے لیے ایک مانیٹرنگ پوسٹ بن جاتی ہے، ایک گارڈ پوسٹ بن جاتی ہے، اس لیے وہ بگرام پہ آنا چاہتا ہے۔ اور افغانستان اس کی ایک قیمت لگا رہا ہے جس پہ ان کی آپ اسمارٹنیس کو ضرور اپریشیٹ کریں۔ اچھا، وہ اس کو بارگیننگ چپ کے طور پہ لے کے آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قبضہ کر لیا، یہ مال غنیمت ہے، تو اسلامی لحاظ سے مال غنیمت پر آپ کا کوئی حق نہیں۔ اب چونکہ یہ ہمارا ہے اور ان کو ان کی سگنیفیکینس کا بھی پتہ ہے، اسٹریٹجک سگنیفیکینس، ورتھ سگنیفیکینس، سو وہ اس کو ایکسپلائٹ کر کے امریکہ کی ہر صورت خواہش ہوگی کہ کسی طرح یا وہ وہاں بیٹھ جائے یا اس کا کسی طرح کنٹرول آ جائے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ لین دین کی بات ہو رہی ہے؟ جی بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں، بیکاز یہ جو رجیم ہے یہ ہمیشہ لین دین پہ ہی آتی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں ہمارے فارن منسٹر کا بیان سنا جس میں انہوں نے کہا کہ ون آف دا گروپس آس فار 20 ارب یا کتنے پیسے انہوں نے مانگے، تو لیکن گارنٹیاں نہیں تھیں۔ ابھی بھی میرے خیال میں تو یہ لین دین کی باتیں وہ ہر ایک کے ساتھ کرتے ہیں۔ ون آف دا گروپ طالبان گروپ، ہاں اچھا، اس نے کہا 20 ارب کا، مجھے فگر ایگزیکٹ یاد نہیں، لیکن یہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہے خواجہ آصف صاحب کی، جس میں انہوں نے کہا کہ ون آف دا گروپس کے ساتھ۔ ہاں بالکل، مجھے بھی یاد آ گئی، بالکل انہوں نے کہا، بالکل۔ تو یہ لین دین تو آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں یہ معاملہ پھر ہو سکتا ہے؟ جب ایک بولی لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بیچنے والا اپنا خریدار ڈھونڈ رہا ہے، ڈھونڈا ہوا ہے۔ اچھا، ڈھونڈا ہوا ہے، وہ نہیں تو امریکہ کے ساتھ ہی ڈیل ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں، نہ ہی امریکہ کسی اور کے ساتھ ہونے دے گا، بیکاز وہ ایسٹ بھی تو ہینڈ اوور ان کا ایسٹ ہے۔ تو پھر اس اگر یہ ہو جاتا ہے فار ایگزامپل، تو کیا دیکھ رہے ہیں پھر اس خطے کو؟ تو پھر میرے سوال کا جواب، آپ کے سوال کا جواب ہے کہ میں کیوں ہٹ دھرمی کے ساتھ امریکہ سے ٹکر لینا شروع کر دوں؟ میں اپنا ڈپلومیٹک اسٹریٹجک ڈیسیژن ابھی سے بیلنس رکھوں کہ کل اگر ان کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے تو کم از کم ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی نہ بجے، اور یہ جو آپ کی اس وقت خارجہ پالیسی میں ریلیونس ہے وہ اس وقت پازیٹیو پلے کرے گی۔ لیکن ایک اور چیز ہے نا، بات تو صرف ہماری نہیں ہے نا، بات تو اس خواب کی بھی ہے نا جو میں اور آپ بھی دیکھتے ہیں، شاید آپ بھی دیکھتے ہوں گے، میں تو دیکھتی ہوں کہ ایک بس ہوگی یا ایک ریل ہوگی جس میں ہم بیٹھیں گے اور افغانستان کے راستے پھر ہم سینٹرل ایشیا اور یورپ تک ہم جائیں گے، ہیں وہ خواب تو ہمیں چین نے دکھایا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔ دیکھیں بات سنیں، اگر چائنا کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ اس نے پچھلی ڈینگ شیاؤپنگ سے لے کے آج تک ایک پازیٹیوٹی کا تسلسل کے ساتھ مظاہرہ کیا، کتنی جنگیں لڑی ہیں۔ ڈینگ شیاؤپنگ کے بعد سے کوئی جنگ نہیں لڑی، ایک 62 میں انڈیا کے ساتھ سکمپل ہوا، اس کے علاوہ کوئی۔ تو چائنا وہ ملک ہے جس کی سوچ، میں ایک اور مثال دینا چاہوں گا کہ میں چائنا میں جب تھا تو وہاں اس وقت باتیں ہو رہی تھیں ریئر ارتھ منرلس کی، ہم سب، مجھے پتہ بھی نہیں تھا یہ کیا لفظ ہے، آج اس کی ریلیونس آج آئی ہے، آج سے 10-15 سال۔ پھر انہوں نے اس وقت اگر آپ یاد کریں تو گولڈ میں انویسٹمنٹ شروع کی تھی، پھر اس وقت سے لے کے انہوں نے افریقہ پہ انویسٹمنٹ شروع کی۔ تو چائنا کی جو اسٹریٹجی ہے، جو ان کی پالیسی ہے، وہ ایک لانگ ٹرم، کول مائنڈیڈ اور ٹھنڈی پالیسی۔ اچھا، میرے خیال میں چائنا کا جو اگلا ویژن ہے جو شی جن پنگ لے کے آ رہے ہیں اور جن کے جانے کا کوئی مجھے آثار نظر نہیں آ رہے، وہ یہی ہے کہ اس اکنامک کوریڈور کو اسٹرینتھن کیا جائے، اور اس کوریڈور کے ساتھ ساتھ ان کے ذہن میں بیک اپ میں تائیوان بھی ایک چل رہا ہے، بالکل، تو وہ امریکہ کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی ایسی ڈیل کر لیں گے جس میں یہ روڈ بیلٹ انیشیٹو اسٹرینتھن ہی ہوگا، اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ اوکے، تو اس میں امریکہ کو شاید ساتھ ملا لیں، جو ایک آئیڈیا ہے، ڈسکس بھی یورپ تک جانا ہے بالکل، تو اس کے لیے ہمیں بھی سوٹ کرتا۔ تو آپ پازیٹیو سوچ رہے ہیں؟ میں تو الحمدللہ میں اس میں پازیٹیو انشاءاللہ۔ لیکن اگر اسرائیل نے یہ سوچا ہوا ہے کہ مجھے ایران گھٹنوں پہ چاہیے، مجھے، چلو وہ ہم پچھلی دفعہ بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا رجیم چینج نہ بھی ہو تو ایک ایسی حکومت بنا لیں جو کہ ان کے کنٹرول میں ہو، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران اس پر راضی ہو جائے گا؟ دیکھیں، اس ٹاپک کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا، لیکن دیکھیں یہ ایک سیاسی تحریک تھی جو کہ ایک صہیونی سوچ بن کے ظلم و بربریت کی داستان
جو کہ لیبنان میں شروع ہوتی ہے, جو کہ عراق میں ہوتی ہے, لیبیا میں ہوتی ہے, غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا, اور اب ایران کے ساتھ ہوا. اس میں پازیٹیوٹی کیا ہے؟ پازیٹیوٹی یہ ہے کہ ابھی بھی کسی خلیجی ملک نے ایران پہ حملہ نہیں کیا اور نہ ہی انٹینٹ شو کی. میرے خیال میں یہ اگین پازیٹیو چیز ہے. دوسری چیز, ایران جیسا ملک جس کے بارے میں انہوں نے پرسیپشن یہ لی کہ ہم رجیم چینج کریں گے, ہم میسائل تباہ کر دیں گے, ہم نیوکلیر ٹیکنالوجی, نہ نیوکلیر ٹیکنالوجی تھی نہ میسائل ٹیکنالوجی اس لیول کی تھی جس کا انہوں نے بہانہ بنایا, اور جو رجیم چینج کی پرسیپشن تھی وہ بھی غلط بنیاد تھی. میرے خیال میں یہ جو جنگ ہے اس میں ایران کی تو یہ اب بقا کا سوال ہے. ایران کی بقا اور لنک ہو گئی ہے کہ وہ جو قوم تھی جو کہ اپنی لیڈرشپ کے خلاف تھی, اب وہ پیچھے ہو گئی. اب وہ کہتی ہے کہ ہم اپنے ملک کی بقا کے لیے ان سے لڑیں گے. میرے خیال میں اللہ نہ کرے اگلے ہفتے 10 دن میں اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا. سبکی ہوگی امریکہ کی, جو کہ ہو رہی ہے. $1 بلین ڈیلی کا نقصان ہے. اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اٹ از ناٹ لنک وتھ اونلی یوز آف ویپنس. معاشی جو بدحالی آ رہی ہے, معاشی بدحالی امریکہ میں, معاشی بدحالی خلیج کے ملکوں میں, وہ ضرور پھر میں نے جاپان, چائنا, دوسرے ملکوں کی آپ کو مثال دی. کب تک آپ اسٹریٹجک ریزرو کو ریلیز کرتے رہیں گے؟ فرانس کا رویہ دیکھیں, فرانس کا دیکھ لیں, جرمنی کا دیکھ لیں, اور سب سے بڑھ کر شاکنگ برطانیہ اور کینیڈا. یہ تو ایک دنیا کے لیے, یعنی وہ کہتے تھے کہ آئی ایم سوری فار دا ورڈ کہ برطانیہ جو ہے وہ امریکہ کا وہ ہے, اور کینیڈا جیسا ملک جو کہ جس کا آج سربراہ جو ہے وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہوا, اور اس نے رپورٹڈلی کوئی میٹنگ ٹیلی فون کال ہوئی ہے, اس کے بعد اس نے 4 لفظ کہے, کینیڈا ول ناٹ سرنڈر. یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے. اور پھر لائن ڈراپ کی گئی, اور یہ کال جو ہوئی تھی یہ ٹرمپ کے کہنے پہ ہوئی تھی, کینیڈا نے نہیں مانگی تھی. سملرلی برطانیہ نے بھی آج, تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پروبیبلی اس جنگ کے بعد جو دنیا کا خد و خال ہوگا وہ ڈفرینٹ ہوگا. اور یہ ایک مجھے بات یاد آ گئی کہ یہ عمان نے جو ابھی تک اس کا حصہ نہیں بنا, اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ادھر تو برطانیہ کا اڈا ہے نا, امریکہ کا تو نہیں ہے. نہیں, عمان کی جو پازیٹیو چیز ہے ہمیشہ سے اس کو سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے. اچھا, پیسفل اور پیس نیگوشیٹر, بٹ اسٹیئنگ ایٹ دا بیک, اٹ نیور کمز اپ ان فرنٹ. تو عمان نے ہمیشہ سے, اور یہ دیکھیں عمان کی ایک فارن منسٹر کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ وی ور ویری کلوز ٹو سائن اے ڈیل بٹوین امریکہ اینڈ ایران. 1 سیکنڈ, میرا ماننا یہ ہے کہ جو پچھلی ڈیل اوباما کے دور میں ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے اس کو موقع نہیں دیا, ورنہ وہ بھی بڑی اچھی ڈیل تھی جو ایران نے مانی. لیکن اس دفعہ جو عمان کے تھرو ڈیل ہو رہی تھی وہ تو بہت پازیٹیو ڈیل تھی. ایران بہت چیزوں پہ بہت زیادہ آگے آ چکا تھا, یورینیم انرچمنٹ پہ, یورینیم سٹوریج پہ, اور میسائل ٹیکنالوجی پہ. تو لیکن وہ جو شیطانی ہرس نیتن یاہو کی صورت میں موجود ہے وہ اس ملک میں امن نہیں لانے دے رہی, اس دنیا میں امن نہیں لائے گی. اور امریکہ کا جو ایک امیج تھا وہ بھی اب بہت بری طرح متاثر ہوا ہے, اور اس کا بھی بہت بڑا ڈسکریڈٹ کرنٹ لیڈرشپ آف یونائٹڈ اسٹیٹس. تو ٹرمپ صاحب کو تو پھر بھی کوئی فرق پڑ ہی نہیں رہا. جی, ٹرمپ ان صاحب کا آپ دیکھیں نا, ایک صبح کے وقت کوئی اور بیان ہوتا ہے, رات کے وقت کوئی اور ہوتا ہے. تو مجھے تو نہیں, مطلب سپر پاور کا پریزیڈنٹ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی متنازع شخصیت ہیں, ایک بات انسٹیبل شخصیت ہے. امن کا ایوارڈ دینے جا رہے تھے, اب نہیں نومینیٹ کرنے جا رہے تھے. تو تیسری بات جو ان کی ہے وہ خبروں میں, ایسی میں تو آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں, کیا سوچ کے ہم نے یہ بات کی, دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے حالات کے اگر آپ دیکھتے ہیں, مطلب میں تو پارٹ نہیں ہوں, نہ ہی میں اس پہ بہت کمنٹ کر سکتا ہوں کیونکہ میری اتنی, میرے خیال میں جو انوائرمنٹ ہوتی ہیں ان انوائرمنٹ میں آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں, اور بعض اوقات فیصلہ آپ سے ہو جاتا ہے, آپ اس کی اتنی ڈیپتھ میں شاید نہیں جاتے. جن کا قیدی جیل میں پڑا ہوا ہے نا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خوف تھا جس کی وجہ سے اس طرح بھاگے امریکہ کے پاس جانا اور یہ سارا کچھ کرنا, اور بھی بہت ساری باتیں. میں اس سے شاید متفق اس لیے نہیں ہوں کہ خوف نہیں تھا, بلکہ اگر آپ یہ دیکھیں تو ٹرمپ نے تو جتنی پروموشن پاکستان کی ہے شاید ہی کسی نے کی ہو, شاید ہم نے اتنے جہاز 11 تک پہنچ گئے. تو ہمیں تو خوف نہیں تھا, اور اس نے امریکہ نے بڑی کلیئرلی دیا کہ میں نے ٹرمپ کو وارن کیا
اور جو باتوں سے لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کی باتوں کو شاید اس وقت وہ ہیٹ نہیں دے رہے تھے، لیکن جب نقصان دیکھا اور جب وارننگ آئی، کیونکہ جنگ جو ہے وہ میں پھر کہوں گا کہ صرف ہتھیاروں یا جہازوں کی نہیں ہوتی، معیشت کی، سروائیول کی. تو میرے خیال میں جو میسج امریکہ سے ہندوستان کو گئے کہ اپنا نقصان تو تم کروا ہی چکے ہو، صبح کی تمہاری ہو چکی، تو بہتر ہے پیچھے ہٹ جاؤ. اور اگر میں یہ بات آخر میں آپ سے پوچھوں کہ افغانستان کے حوالے سے ہم جن مغالطوں میں گھرے ہوئے تھے اس سے تو ہم نکل آئے ہیں نا؟ میرے خیال میں کافی حد تک. لیکن میں پھر ایک بات کہنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے، کبھی بھی جنگی محاذ پہ آپ پورا فیصلہ نہیں کرتے. ہمیں ڈپلومیٹک فرنٹ کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. یہ والا فورس جو جیسے میں کہتا ہوں کہ فسٹ ان ویلویٹ، ویلویٹ فسٹ ہونی چاہیے آپ کی، کہ آپ اس سے ضرب لگائیں جب آپ کے مفادات کا تحفظ نہ ہو رہا اور آپ کے سوورینٹی پہ اگر کوئی چیلنج کر رہا ہو تو آپ اس کو کبھی نہیں چھوڑیں. آپ نے بہت موقع دے دیا، لیکن ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک فرنٹ نہیں چھوڑنا چاہیے. گیو اینڈ ٹیک ہے، کبھی اس کو لیوریج دیں کبھی اس کو لیوریج دیں. تو ان دونوں کے ساتھ چل کے، کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سایہ بدل نہیں سکتا اور ہم بدقسمتی سے دونوں طرف محاذ نہیں کھول سکتے. اور وہ ایسا ہمسایہ ہے کہ جس کے قبیلے بٹے ہوئے ہیں، اور وہ میرے خیال میں لیور ہو سکتا ہے انشاءاللہ، کیونکہ ایک تو انشاءاللہ آپ کا ان سے مقابلہ نہیں ہے، میں کوئی غرور کی بات نہیں کر رہا، آپ پروف کریں. دوسرا ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کی اپنی سروائیول ہے، ان کو لیور کیا جا سکتا ہے، اور اس میں آپ کے دوست ممالک ضرور کلیدی کردار ادا کر رہے ہوں گے. کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے؟ جی مجھے لگتا ہے بیک ڈور کچھ ہو رہا ہے. جی ضرور ہو رہا ہے، صرف کائنیٹک نہیں ہے، نہیں وہ معاملہ بھی چل رہا ہے. بالکل چل رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کہیں کہا تھا کہ حقیقی نمائندوں کو آگے لائیں تو بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے، کیونکہ آپ نے ایک کہا نا کہ آمرانہ سوچ جو ہے نا بعض اوقات وہ بھی آپ کو مشکل میں ڈال دیتی ہے. اور پھر آپ نے جب خلیج کے اور ان ممالک کی بات کی، GCC کی یقیناً آپ اشارہ کر رہے ہوں گے اگر میں غلط نہیں ہوں. نہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو ہمارے ہاں بھی تو جب بھی اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں تو بھلے ہی چہرہ ہمارا جمہورانہ ہو، لیکن پس پردہ تو آمرانہ ہی ہوتا ہے نا. میں اس کے ساتھ آپ نے میری دوسری بات کو نہیں کیا کہ جو ایسے چہرے سامنے آتے ہیں ان چہروں کو بھی ہمیں نشاندہی کرنی چاہیے اور ان کو بھی سوچ میں لانا چاہیے کہ وہ کیوں استعمال ہو جاتے ہیں. یہ بات تو طے ہے کہ جب تک کلیکٹیو وزڈم نہیں ہوگی، جب تک سب سٹیک ہولڈرز کو اور حقیقی سٹیک ہولڈرز کو آپ اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے، سلوشن نہیں نکلتا. لیکن ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ہر بندے کو ضرورت ہے کہ میرا ذاتی رول کیا ہے، میری سوچ کیا ہے، میرے مفادات کیا ہیں، کیا میں اپنے مفادات کے لیے صرف کروں. اگر میں مارشل صاحب سے ایک سوال یہ کروں آخر میں، جاتے جاتے 2-3 دفعہ میں نے آخر میں کہہ دیا، آپ لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ صرف آپ ہی محب وطن ہیں؟ نہیں، مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے. پرسیپشن تو ایسی ہی ہے نا. دیکھیے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم تو جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ پاکستان کے لیے ہوتا ہے. ہم تو ایوب صاحب آئے، انہوں نے کہا جو بھی فیصلہ کیا اس کے لیے، یا صاحب سے پہلے سے لے لینا، پھر اس کے بعد ضیاء صاحب آئے پاکستان کے لیے کیا اور بعد میں کہانیاں کچھ اور نکلی، پھر مشرف صاحب آئے پاکستان کے لیے کیا، پھر کہانیاں کچھ اور نکلی، سلسلہ آج تک جاری ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو کہیں یہ ایک چیز آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے معاملات کو کہ کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو پھر سے سدھارا جائے؟ میرے خیال میں یہ سوچ ہمیشہ سے رہتی ہے اور ابھی بھی ہوگی ضرور. جو ڈیسیژن میکرز ہیں کہ اجتماعی سوچ اور ایک قومی مفاد کے تحت فیصلے کرنے چاہیے اور انہی میں فائدہ ہے، اور یہ ریئلائزیشن ہو چکی ہے میرے خیال میں ہے اور ہو بھی رہی ہے. اب صرف مسئلہ کیا آتا ہے، ایک ہٹ دھرمی ہر طرف سے اگر ہو، دونوں کو فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی اور ملک کی اجتماعی مفاد میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ ایئر مارشل ارشد ملک صاحب. ناظرین آپ نے بات سنی، بڑا طویل گفتگو کی اور بہت ساری چیزوں کو ہم نے سمجھا آپ کے پاس آ کے، اسپیشلی وار ٹیکنالوجی اور اس طرح کی چیزیں. جنگیں ہم لڑ رہے ہیں، مسلسل جنگوں میں ہیں. آپ نے اچھی بات تو یہ کی ہے کہ شاید معاملہ جو ہے پازیٹیو کی طرف بھی جائے، اور خاص طور پر آخری بات جو آپ نے کی ہے کہ ود ان کنٹری جو ایک ریئلائزیشن ہے وہ ہونی چاہیے اور سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے.
تب بھی اگر ہم سفارتی محاذ کی بات کریں یا پھر کائنیٹک اپروچ کی بات کریں، دونوں میں ہمیں اتحاد ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور ایک قوم بن کر چلنا بہت ضروری ہے۔ ہماری طرف سے اتنا ہی۔ فرزانہ علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔